نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی ومنہا صلاۃ الوضو۔ نوافل کا باب چل رہا ہے اور اس میں 7 طرح کے نوافل کی اقسام پیچھے بیان کی جا چکی ہیں۔ ان میں سے 8ویں نماز جو نفلی طور پر ادا کی جا سکتی ہے وہ صلاۃ الوضو ہے۔ وضو کرنے کے بعد تحیۃ الوضو جسے کہا جاتا ہے، اس کی بھی ایک بنیاد ہے اور ایک حدیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا یہاں شاہ صاحب نے نقل کیا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ لوگوں سے خواب پوچھتے تھے، اور اگر لوگوں کو خواب نظر نہیں آتا تھا تو اپنا کوئی خواب اگر آپ نے دیکھا ہوتا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت بلال کو مخاطب کیا اور فرمایا، یا بلال، اے بلال مجھے یہ بتاؤ، حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام، مجھے بتلاؤ کہ اسلام میں تم نے سب سے بہترین عمل کیا اختیار کیا ہے۔ اس لیے کہ وہ ٹکڑا باقی یہاں نقل کیا ہے اوپر کہ انی سمعت دف نعلیک بین یدی فی الجنہ، میں جب جنت گیا تھا تو تمہارے جوتوں کی آواز میں نے اپنے سے آگے مجھے سنائی دی تھی، تو تم مجھ سے پہلے کیسے جنت میں چلے گئے؟ اگلی روایت اگلا ٹکڑا آ رہا ہے، بما سبقتنی الی الجنہ، کس چیز نے تجھے جنت میں مجھ سے آگے پہنچا دیا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 الگ الگ حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے اور دوسری حدیث ترمذی میں ہے۔ وہاں بلال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلال نے یہ جواب دیا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اس کے بعد سے میں کبھی بھی بے وضو نہیں رہا، اور جب بھی میں نے وضو کیا تو میں نے ضرور 2 رکعت نماز اپنے اوپر لازم کر لی، ہر وقت باوضو رہتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں طہارت کے لیے۔ اس حدیث سے یہ تحیۃ الوضو ثابت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ کہ میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں اپنے سے آگے سنی ہے، شاہ صاحب نے اس کے حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا، سرھا، اس تحیۃ الوضو کا راز یہ ہے کہ طہارت اور نماز اس پر مواظبت کرنا، یعنی ہمیشہ باوضو رہنا اور اس کے بعد نماز پڑھنا، یہ انسان میں صفت احسان پیدا کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ صفت احسان کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہو اور وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، یہ جو صفت احسان ہے اس کا نصاب کامل ہے ہر وقت باوضو رہنا، اور جب بھی وضو کیا جائے اور اس کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ لا یتأتی الا من ذی حظ عظیم، یہ صرف وہی آدمی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اس پر انعام کیا ہو اور بہت وافر حصہ اللہ نے دیا ہو۔ دوسری حدیث کہ بما سبقتنی الی الجنہ، کہ تم جنت میں مجھ سے آگے کیسے چلے گئے؟ کہ جنت میں جب بھی میں داخل ہوا
معراج کی رات بھی اور خواب کے اندر بھی جب بھی داخل ہوا، میں نے اپنے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے۔ انہوں نے اس کا یہی جواب دیا کہ جب بھی وضو ٹوٹتا ہے تو میں وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں۔ اقول معنی ہو، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان السبق فی حاضر الواقعہ، خاص اس واقعے کے تناظر میں بلال کا حضور سے آگے چلے جانا، شبح التقدم فی الاحسان، ایک مخصوص صفت احسان کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جانے کی مشابہت ہے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی آئی ہے۔ سارے شارحین یہاں ایک اشکال کا سامنا کرتے ہیں کہ دنیا میں امام المحسنین اور امام الکاملین خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے سبقت لے جانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک امتی اور وہ بھی بلال، وہ صفت احسان میں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑے ہوئے ہیں؟ یہاں لفظ سبقت نہیں کہا ہے کہ تو مجھ سے آگے کیسے سبقت لے گیا، خود حضور نے تعجب سے بلال کے بارے میں یہ سوال کیا ہے۔ اب یہاں تراجم ابواب بخاری میں بھی شاہ صاحب نے بڑی تفصیلی اس پر بحث کی ہے اور اس حدیث کے 2 بنیادی مفہوم بیان کیے ہیں، اور یہاں بھی اس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں والسر فی تقدم بلال علی امام المحسنین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام المحسنین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سے آگے جانا، اس کا راز کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اسے بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں ان للکمال باعضاء کل کمال من شعب الاحسان تدلیا ہوا مکشاف حالہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہر کامل آدمی جو کسی خاص وصف کے اندر کمال رکھتا ہے، تو ہر کمال کے اعتبار سے جو کامل لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت پائی جاتی ہے، من شعب الاحسان تدلیا، اس کی ایک خاص تدلی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شمار کمالات ہیں جن کا کوئی احاطہ نہیں کیا جا سکتا، جتنے بے شمار کمالات ہیں اتنی ہی تجلیات اور تدلیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی پر پڑ رہی ہیں۔ تو جو کاملین ہوتے ہیں ان کے اوپر ہر ایک کمال کے بدلے میں خاص طور پر صفت احسان کے حوالے سے بے شمار تدلیات ہوتی ہیں، اور وہ تدلی اس کے 2 وصف ہوتے ہیں، ہوا مکشاف حالہ، وہ جس انسان پر تدلی پڑ رہی ہوتی ہے وہ اس کی حالت کا آئینہ دار ہوتی ہے، اس کی حالت کو کھول کر بیان کر رہی ہوتی ہے۔ وَمِنْهُ يُفِيضُ عَلَىٰ قَلْبِهِ مَعْرِفَةَ ذَلِكَ الْكَمَالِ ذَوْقًا وَوِجْدَانًا، اپنے خاص ذوق اور وجدان کے اعتبار سے اس کمال کی اسے خود بھی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ اس کمال کے نتیجے میں اس کے قلب پر اللہ کی اس تجلیات کے ذریعے سے کس چیز کا فیضان ہو رہا ہے۔ دوسرے لوگوں کے لیے اس کی حالت مکشاف ہوتی ہے، آئینہ دار ہوتی ہے، خود اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ مجھ پر اس کمال کے اعتبار سے، اس کمال کی معرفت کے اعتبار سے، ذوق اور وجدان کے اعتبار سے کیا چیز فیضان ہو رہی ہے۔ تو جتنے کاملین ہیں ان کے اوپر اپنے شعبہ ہائے کمال کی مہارت کا خود احساس اور ادراک بھی ہوتا ہے، اس کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے،
اس کے ذریعے سے اس پر فیضان بھی ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اس کی حالت کی آئینہ دار بھی ہوتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے بھی سمجھایا ہے شاہ صاحب نے، تاکہ بات ذرا آسان طور پر سمجھ میں آ جائے۔ انسان چونکہ مخلوق ہے، بے شمار کمالات میں سے ہر ایک کمال اگر اس میں پایا جاتا ہے بالفرض، تو بسا اوقات انسان کی توجہ اپنے ایک کمال کی طرف ہوتی ہے۔ جو وہ اپنے ایک کمال کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دوسرے کمالات اس کی نظر سے اس وقل میں اوجھل ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب نے اس کی نظیر مثال بیان کی، نظیر ذالک من المعلوف، عام طور پر جن سے انسان مناسبت رکھتا ہے اس کی ایک نظیر ہے۔ مثلاً زید نام کا اگر ایک فرد ہے، ان زیدن الشاعر المحاسبہ، وہ بیک وقت دو کمال رکھتا ہے، مثلاً یہ کہ وہ شاعر بھی ہے اور ایک اچھا ریاضی دان اور محاسب بھی ہے، حساب کتاب بھی بہت اچھا کر لیتا ہے۔ تو دو کمال اسے حاصل ہے کہ وہ شاعر بھی ہے اور اچھا حساب دان بھی ہے۔ ربما یحضر فی ذہنہ کونہ شاعراً، بسا اوقات جب اس کو اپنے دو کمالات کا اظہار معرفت سے حاصل ہوتی ہے، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن پر مثلاً اپنی شاعری کا کمال، اس نے کوئی پھڑکتا ہوا شعر کہا، کوئی بہت ادبی شعر کہا، تو اسے اپنی شاعری کے کمال کا جب احساس یا ذہن میں اس کا حالت اور تصور آتا ہے، وَأَنَّهُ فِي أَنْزِيَ مَنْزَلَةٍ مِّنَ الشِّعْرِ، وہ شعر گوئی کے کس مقام پر فائز ہے، اس کا احساس جب اس کے وجود پر وجدانی طور پر اور ذوق کے اعتبار سے طاری ہوتا ہے، تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس وقت اس کا جو ریاضی اور حساب و کتاب سے متعلق جو کمال ہے وہ اس کے ذہن سے اوجھل ہوتا ہے۔ گویا کہ اس وقت اس کو یہ احساس صرف شاعری کا احساس ہوتا ہے کہ میں شاعری میں اس مقام پر ہوں، ریاضی میں کس مقام پر ہوں، حساب کتاب پر میں کس حالت میں ہوں، وہ کمال اس کا اس وقت اس کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب وہ شاعری کے اپنے اس کمال کا اپنے دماغ میں خیال رکھے ہوئے ہے تو وہ ریاضی دان نہیں ہے، وہ اس کا کمال موجود ہے لیکن اس کی نظروں سے اس وقت وہ اوجھل ہے۔ یا اسی طریقے سے اس نے کوئی بہت ہی مشکل مسئلہ ریاضی کا حل کیا ہے اور اس وقت اس پر ذوقی اور وجدانی طور پر اپنا جو ریاضی میں اسے جو کمال حاصل ہے اس کا احساس اس کے ذہن پر غالب ہے، تو اس وقت جو شاعری والا کمال ہے وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوگا۔ اب وہ اس حالت میں اپنے اس کمال کی خوشی کے اندر غرق ہے، فَيَسْتَغْرِقُ فِي بَهْجَتِهَا، اور شعر کا جو پہلو ہے، شعری کمال ہے، ادبی کمال ہے، وہ اس کی نظروں میں نہیں ہوگا۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں یہ نظیر اگر مثال سمجھ میں آ گئی تو اب اگلی بات یہ سمجھیے کہ والانبیاء علیہم السلام، جتنے بھی انبیاء علیہم السلام ہیں وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اس بات کی معرفت رکھتے ہیں کہ غیر نبی میں سے ہر آدمی کا ایمان کی تدلی کس مقام اور کس مرتبے کی ہے، کیونکہ نبوت کا مطلب یہ ہے انسان مریض انسانوں کا علاج کرنا، تو مریض کے بارے میں معلومات ہوں گی، اس کی قرار باقی حیثیت معلوم ہوگی تو تبھی علاج معالجہ ہوگا۔ تو تمام انبیاء علیہم السلام عام انسانوں کے ایمان کی تدلی کو بہت خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لأن اللہ تعالیٰ ارادہ، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہر انسان کی حقیقت اپنے ذوق اور وجدان سے سمجھ لیں، جیسے اپنی مہارت اور وجدانی صلاحیت سے ایک طبیب اپنے مریض کی حالت سمجھ کر اس کا علاج کرتا ہے،
یا ایک استاذ اپنی مہارت اور تجربے اور اپنے ذوق اور وجدان کی بنیاد پر اپنے ہر شاگرد کے مبلغ علم سے واقف ہوتا ہے کہ یہ کس مقام پر اس وقت ہے۔ فَيَسُنُّ لِلنَّاسِ فِيمَا يَنُوبُهُمْ فِي تِلْكَ الْمَرْتَبَةِ، چنانچہ وہ انبیاء علیہم السلام لوگوں کی جس مقام پر وہ ہیں اس سے آگے بڑھنے کے حوالے سے ان کے سامنے طریقہ کار وضع کرتے ہیں، ان کو ہدایات دیتے ہیں، رہنمائی دیتے ہیں۔ اور یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے دنیا میں انبیاء بھیجے گئے ہیں۔ وَهَذَا سِرُّ ظُهُورِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ من استیفاء اللذات الحسیہ وغیرها فی صورت عامۃ المؤمنین۔ وہاں بخاری کی شرح میں شاہ صاحب نے اس کو مزید وضاحت سے بیان کیا ہے کہ عام لوگوں کے ایمان کو انبیاء سمجھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عام لوگوں کی طرح وہ زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے اندر رہتے ہیں، ان کے سماج کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ کھاتے ہیں وہ نبی کھاتے ہیں، جو لوگ پہنتے ہیں نبی پہنتے ہیں، جو لوگ برتتے ہیں وہ نبی برتتے ہیں۔ شادی بیاہ، کھانا پینا، یہ تمام چیزیں، ورنہ نبوت کا مقام اتنا اونچا ہے کہ انہیں ان چیزوں کی اگر اس ضرورت سے مابرا بھی ہو جائیں تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ عام لوگوں کے اندر رہتے ہیں تاکہ عام لوگوں کے مرض کا پتہ چلے۔ ایک آدمی جب تک بازار، مارکیٹ، سیاست، معیشت، کھانے پینے کی چیزوں میں براہ راست انوالو نہیں ہے تو وہ صحیح تجزیہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام عام انسانوں کے اندر رہتے ہیں، شادی بھی کرتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، بازار میں بھی چلتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، لین دین بھی کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کے رویے اور ان کی عادات و اطوار معلوم ہوں اور پھر ان کا علاج کیا جا سکے۔ جو طبیب، جو ڈاکٹر، جو سماجی مصلح سماج سے کٹ کر صرف لائبریری کا آدمی ہو وہ کبھی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اس لیے عام آدمی کے ایمان کی حالت کو جانتے ہیں کہ وہ تمام وہ حسی لذتیں، مادی لذتیں جو عام انسان استعمال کرتے ہیں وہی نبی بھی کرتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو تنبیہ کی، آپ نے فرمایا کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں، جی سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، کاروبار بھی کرتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، میری 9 بیویاں، تو تمام لذات حسیہ میں شریک ہوتے ہیں تاکہ احساسات اور ادراکات پتہ چلے اور جو انسانی معیارات ہوں وہ انسانی نقطۂ نظر سے ان کے سامنے بیان کیے جا سکیں۔ اگر شادی نہیں کی تو میاں بیوی کے حقوق کیسے بیان کرے گا؟ کھانا پینا ہی نہیں ہوا تو وہ کھانے پینے کے آداب کیسے بیان کرے گا؟ کاروبار ہی کبھی نہیں کیا تو وہ کاروبار کے بارے میں کیا رہنمائی دے گا؟ اس لیے جو لوگ صرف پڑھنے پڑھانے کی دنیا کے ہوتے ہیں، کوئی لیکچرر ہے تو وہ اپنے شعبے کا کیا ماسٹر ہے، اس بیچارے کو دنیا کا نہیں پتہ ہوتا، نہ سیاست کا پتہ، نہ سماج کا پتہ، نہ سوسائٹی کا پتہ۔ وہ ایک خاص محدود ذہن کا آدمی ہوتا ہے، وہ رہنما نہیں ہو سکتا، وہ اپنی کتاب کا، اپنے شعبے کا ماسٹر ہے بس۔ تو سماج کے تمام شعبوں کے بارے میں اسے جنرل نالج ہو، وہ اس میں براہ راست شریک ہو، اسے سماج کا پتہ ہو، لین دین کا علم ہو، تو پھر خرابی سمجھتا ہے اور خرابی کے بارے میں رہنمائی دے سکے گا۔ تو منصب نبوت عام لوگوں کے مزاج کو سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بنیادی اساسی بات شاہ صاحب نے یہاں پہلے سمجھائی، پھر بلال والے قصے کی بات سمجھائی ہے کہ فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدلیہ الایمانی، جو بلال پر تدلیہ ایمانی نازل ہو رہی تھی اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں مشاہدہ کیا کہ بلال پر جو ایمانی تجلی آ رہی ہے وہ کیا ہے۔ فعرف رسوخ قدمہ فی الاحسان، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ شعبہ احسان میں، صفت احسان میں بلال کا قدم بہت راسخ اور بہت مضبوط،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اس رسوخ کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ رسوخ کی وضاحت اس تناظر میں کر رہے ہیں۔ جہاں تک بلال کے آگے چلنے کی بات ہے تو خادم جو ہوتے ہیں وہ رہنماؤں کے آگے چلا کرتے ہیں یا پیچھے چلتے ہیں؟ ہاں جی، تو خادم تھے بلال حضور کے، تو جنت میں بھی حضور کے ساتھ ایسا تعلق قائم کر لیا کہ آگے چلنے کی ان کی آواز آ رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو خاص صفت احسان کے رسوخ کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشاہدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمی کی سطح پر نیچے اترے ہوئے تھے۔ نبوت کا مقام آپ کے ذہن سے وہ گویا کہ نظروں سے اوجھل تھا۔ صفت احسان جو عام انسان کی صفت احسان ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خرید و فروخت کے وقت یا اپنی ازواج مطہرات سے تعلق کے وقت ان کی سطح پر نیچے اترتے تھے بشریت کے جامع میں، تاکہ ان کے چھوٹے چھوٹے احساسات اور ادراکات کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوتے تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ بہت آہستگی سے کنڈی کھولتے تھے کہ کہیں میری آنکھ نہ کھل جائے، ایسے دبے پاؤں آتے تھے کہ ایسا شور شرابہ نہ ہو کہ جس سے میں سوئی بھی ہوں تو میں اٹھ نہ جاؤں۔ تو یہ جو احساس ہے اس وقت وہ عام انسان کے مقام پر انسانی احساسات و ادراکات کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو بلال سے اس وقت کا جو معاملہ ہے، بما سبقتنی فی الجنہ، تو مجھ سے آگے کیسے چلا گیا، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی نبوت میں امامت یا نبوت کا اعلیٰ مقام گویا کہ نظروں سے اوجھل ہو کر آپ ایک عام انسان کے احسان کی کیفیت کے تناظر میں اسے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو عام انسانوں کے احسان کے مقابلے میں بلال کا خاص طور پر اس طہارت اور نماز کے تناظر میں جو بلال کے اندر ایک خاص وصف احسان پیدا ہوا، اس کا مشاہدہ آپ نے کیا۔ اس مشاہدے کے تناظر میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، اس سے یہ قطعی لازم نہیں آتا کہ صفت احسان میں بلال نعوذ باللہ حضور سے بڑے ہوئے ہوں، تو وہ ایک الگ دائرہ ہے۔ شاہ صاحب نے یہاں تو اختصار کے ساتھ صرف ایک پہلو سے گفتگو کیا، لیکن وہاں ایک مزید علمی بحث بھی کی ہے، تو جنہوں نے بخاری پڑھی ہے ان کو وہاں پڑھا دیا تھا۔ تو یہ تحیۃ الوضو کی یہ نماز جو ہے یہ بلال کی سنت ہے، کہ بلال کا یہ معمول تھا کہ وہ بے وضو رہتے نہیں تھے، وضو کرتے تھے، اور جب بھی وضو کرتے تھے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ تو شاہ صاحب آگے جا کر بتلائیں گے کہ یہ وہ نوافل ہیں جو صفت احسان جو آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کی اتباع کر سکتا ہے، کرے اگر تو اچھی بات ہے۔ 9ویں نماز جو نوافل میں سے ہے وہ صلاۃ التسبیح ہے۔ صلاۃ التسبیح کا راز یہ ہے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جو بہت ہی مرتبے والی ہے اور اللہ کے ذکر کے اعتبار سے بہت ہی جسیم ہے، بہت زیادہ اس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بمنزلۃ الصلاۃ التامۃ الکاملۃ، یہ ایسی نماز ہے جو مکمل، تام بھی ہے اور کاملہ بھی ہے، خاص طور پر رکعات کے اعتبار سے، کہ ان رکعات کے اندر آدمی تسبیحات پڑھتا ہے تو تسبیحات اور ذکر کے اعتبار سے بہت جسیم ہے اور کامل ہے، صلاۃ تہجد کے مقابلے پر۔ التی سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باذکارھا للمحسنین، کہ اللہ نے اس کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنت جاری کی ہے کہ جو صفت احسان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ صلاۃ التسبیح ان تمام اذکار کے ساتھ پڑھا کریں۔ اس لیے یہ صلاۃ تسبیح اس آدمی کے لیے صفت احسان پیدا کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ لمن لم یحط بہا، یعنی جو آدمی تہجد نہ پڑھ سکا ہو
تو اس کے لیے یہ صلاۃ التسبیح جو ہے اس کا کفارہ کر دیتی ہے، اس کی کفایت کر جاتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں 10 بنیادی خصلتیں یا عادتیں بیان فرمائی ہیں کہ جو یہ صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے تو اس سے کیا ہے، بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اول بھی، آخر بھی، قدیم بھی، حدیث بھی، ہاں جی، جان بوجھ کر بھی، بڑا بھی، چھوٹا بھی، سر بھی، علانیہ بھی۔ تو یہ 10 چیزیں بیان کی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب یہ آدمی صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے تو 10 طرح کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی محسنین کی ایک نماز ہے۔ 10ویں نماز وہ ہے جو صلاۃ الآیات، شاہ صاحب نے اس کو ٹائٹل دیا ہے، اور اسے صلاۃ کسوف یا خسوف بھی کہتے ہیں۔ کل کسوفی والخسوفی والظلمتی، اندھیرا چھا جائے، گھٹا ٹوپ اندھیری آ جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، یا سورج گرہن ہوا یا چاند گرہن ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھائی۔ والاصل فیہا، اس میں اصولی بات یہ ہے کہ اللہ کی کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، ان الآیات اذا ظہرت، تو جب اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوں کہ سورج اور چاند دونوں ایک سطح پر ایک مدار کے اندر جب آ جاتے ہیں تو انقادت لہ النفوس، تو ان نشانیوں کے موقع پر انسان اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے، دنیا سے ایک درجے میں جدائی اختیار کرے۔ وانفکت عن الدنیا نوع انفکاک، جب تک سورج گرہن رہے یا چاند گرہن رہے دنیاوی مشغلوں سے علیحدگی اختیار کر کے نماز کی طرف متوجہ ہو، تو یہ حالت مومن کے لیے بڑی غنیمت ہے اور مناسب ہے کہ اس میں گر گڑا کر دعا مانگی جائے، نماز پڑھی جائے اور نیکی کے اعمال کیے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت بیان فرمائی ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ فَإِنَّهَا وَقْتُ قَضَاءِ اللَّهِ الْحَوَادِثَ فِي عَالَمِ الْمِثَال، جب بھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے یا آسمان پر اندھیرا چھا جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ فلکیاتی نقطہ نظر سے عالم مثال میں بڑے بڑے واقعات اور تغیرات کے فیصلوں کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر عالم مثال میں کوئی بڑا فیصلہ جاری کرنے والے ہوتے ہیں جب سورج اور چاند ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کو قران کہتے ہیں۔ تو یہ قران السعدین ہو یا قران الشمس والقمر، سورج چاند اور زمین کے درمیان آ جائے یا چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جائے، تو یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب اس کی ریڈیشنز عالم مثال میں ایسے طریقے سے زمین پر متوجہ ہوتی ہیں کہ کچھ نئے واقعات کا ظہور ہوتا ہے۔ وَلِذَٰلِكَ يَسْتَشْعِرُ فِيهَا الْعَارِفُونَ الْفَزَعَ، کہ جب ایسی حالت طاری ہوتی ہے تو جتنے عارف باللہ لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں پر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے کہ ایک کائنات کا رنگ چلا آ رہا ہے اور وہ رنگ اس گرہن کے بعد بدلتا ہے، ایک نیا رنگ، کل یومن ہوا فی شان، ایک نئی شان اور ایک نیا رنگ اللہ کا ظاہر ہوتا ہے، تو گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، نہ جانے کیا فیصلہ ہو رہا ہو، کہیں ہمارے گناہوں کے نتیجے میں کوئی سزا کا فیصلہ تو نہ ہو رہا ہو۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس وقت سخت گھبراہٹ کا اظہار کیا۔ سورج گرہن ہوا تو آپ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، چہرے سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بلال کو بلایا اور کہا کہ اعلان کرو الصلاۃ جامعہ، کہ تمام لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ لأجل ذالک، کیوں کہ اس وقت پہ خاص قسم کی روحانیت زمین کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو ایسے وقت پر جو محسن الی اللہ ہے اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ ان اوقات میں اللہ کا قرب حاصل کرے، کہ اس روحانیت کے مثبت نتائج قرۂ ارض پر پڑے
اور اگر اس کے اندر کوئی منفی پہلو ہے تو اللہ پاک اپنے فضل سے انہیں دور کر دے۔ یہی مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا جو کسوف کے بارے میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ لِشَيْءٍ مِّنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ، جب اللہ کسی چیز پر اپنی تجلی ڈالتا ہے اپنی مخلوق میں سے تو اس کے دل پر خشوع و خضوع طاری کرتا ہے۔ تو یہ ایک نئی تجلی کے ظہور کا وقت ہوتا ہے، اس لیے اس وقت خشوع و خضوع کی ضرورت، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت۔ اسی لیے اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سورج گرہن ہوا، کوئی 10 بجے کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا الصلاۃ جامعہ، تمام لوگ نماز کے لیے مسجد میں جمع ہوں۔ تو تمام مسجد میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک سورج گرہن ختم نہیں ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی طویل نماز پڑھائی، جس کی آگے تفصیل آ رہی ہے۔ بڑی طویل نماز پڑھائی اور اس میں بہت سی روحانیتیں منکشف ہوئیں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہاں اپنے اس مقام پر جنت بھی دیکھی اور جہنم بھی دیکھی۔ جنت میرے قریب آ گئی۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا وجہ آپ نماز پڑھاتے وقت کبھی اپنے مصلی پر آگے چلتے چلتے دیوار تک پہنچ جاتے اور کبھی آپ تقعقع تھا پیچھے ہٹتے ہٹتے پچھلی صف والا جو آدمی اس کے قریب پہنچ جاتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب جہنم کو دیکھتا تھا، اس کی آگ کی لپٹ جب میرے چہرے کو پکڑتی تھی تو میں پیچھے ہٹتا تھا، اور جب جنت مجھے دکھائی جاتی تو میں آگے بڑھتا تھا دیوار تک۔ اور ایک دفعہ میرا ارادہ ہوا کہ جو اس جنت کے باغ میں انگور لگے ہوئے تھے کہ میں گچھا توڑ لوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں نے یہ گچھا توڑ لیا تو پھر قیامت تک یہ دنیا میں باقی رہے گا، اس کو فنا اور خاتمہ اس کا نہیں ہوگا۔ تو اس خیال سے میں نے وہ گچھا انگوروں کا توڑا نہیں، ورنہ میرا ارادہ ہوا تھا کہ توڑ کر تمہیں لا کر دکھاؤں کہ دیکھو یہ ہے جنت کا انگور۔ تو بہت ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورج گرہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ایک تیسرا پہلو بھی اس صلاۃ الکسوف یا صلاۃ الآیات کا ہے کہ فالکفار، کہ کافر لوگ ایسے موقع پر جب سورج گرہن ہوتا تو سورج چونکہ گویا کہ آگ برسا رہا ہے، سورج کو دیکھنا مشکل ہے، تو اس لیے جو کافر لوگ تھے وہ سورج کو کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے کہ جی سورج بڑا غضبناک ہے، غصے کی حالت میں ہے، تو اس کو سجدہ کرتے تھے اور سورج کو کہتے تھے کہ تو ہمیں معاف نہ۔ اگنی دیوتا آگ برسا رہا ہے تو اس اگنی دیوتا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ ایسے ہی چاند گرہن ہوتا تو چاند کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ تو مومن کا حق یہ ہے کہ جب اللہ کی ایسی نشانیوں کو دیکھے تو جو عبادت کے مستحق نہیں ہیں ان سے برات کا اعلان کر کے اللہ کے سامنے گر گڑائے، ان یتضرع الی اللہ، اللہ کے سامنے گر گڑائے، اس کے سامنے سجدہ کرے۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج گرہن کے موقع پر خاص طور پر یا چاند گرہن کے موقع پر چاند اور سورج کو سجدہ مت کرو۔ قرآن حکیم نے کہا اور واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، ان کی گردش کا نظام بنایا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی روشنی میں یہ صلاۃ الکسوف اور خسوف پڑھی لیکون شعارا للدین، تاکہ یہ دین کا شعار بن جائے، شاعر میں سے ہو کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت سورج اور چاند کو سجدہ کرنے کے بجائے اس کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ اور وہ جواباً مسکتاً لمنکریہ، اور جو اللہ کے منکرین ہیں ان کو منہ توڑ جواب دیا جا سکے کہ سورج چاند کے سامنے سجدہ کرنے کے بجائے اللہ کے سامنے سجدہ کرے۔
شاہ صاحب کہتے ہیں وقت صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر یہ روایت ہے کہ آپ نے ہر رکعت میں 2 قیام کیے۔ یہ راویوں کے اختلافات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ یہ ایک ہی دفعہ واقعہ ہوا اور جس نے جیسے دیکھا ویسے اس نے بیان کر دیا، تو چونکہ یہ جنت اور دوزخ آپ کو دکھائی جا رہی تھی اور مختلف کیفیات حضور پر طاری تھی، تو کبھی آپ رکوع میں جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے، پھر رکوع کرتے، تو رکوع بھی بہت سارے مروی ہیں کہ صلاۃ الکسوف میں کتنے رکوع حضور نے کیے ہیں۔ یہی حال سجدوں کی ہے، سجدے بھی کئی سجدے کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے اندر چلتے پھرتے بھی رہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، ہاں جی، تو یہ کافی کیفیات رہی ہیں، تو اس میں اختلاف ہے۔ اس لیے بعض ائمہ نے ہاں جی کئی رکوع بیان کیے ہیں، امام شافعی وغیرہ کے ہاں صلاۃ کسوف کے اندر کئی رکوع کرنے چاہیے اور سجدے بھی کئی کیے جا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز 2 رکعات نفل جیسے عام طور پر پڑھی جاتی ہے ویسے ہی 1 رکوع اور 2 سجدوں کے ساتھ ہوگی۔ باقی رہی کہ حضور نے کئی قیام کیے ہیں، کئی رکوع کیے ہیں، کئی سجدہ کیے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایک کیفیت تھی، آپ ایک بات کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ اب ضروری نہیں کہ جو امام آپ کو نماز پڑھا رہا ہے اس پر بھی وہ کیفیات طاری ہوں کہ ہر آدمی جو ہے نا وہ ان کیفیات کو دیکھ کے اور اس کے مطابق اس کی، تو خالی نقل تو کوئی نہیں ہوتی، اصل تو کیفیت ہوتی ہے قلب کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت آپ نے مشاہدہ کی تو آپ نے اس کے مطابق اقدامات کیے ہیں۔ نماز پڑھنا بس سنت ہے، اور نماز کا وہ طریقہ جیسے عام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے وہ 1 رکوع اور 2 سجدوں کے ساتھ ہے۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے قیام کیے ہیں تو اس کے بارے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں قام قیامین و رکع رکوعین، آپ نے 2 رکوع کیے اور 2 قیام کیے، حملا لہما علی السجدۃ فی موضع الابتہال، کیونکہ یہ اللہ کے سامنے گر گڑانے کا موقع ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیات کی وجہ سے بہت سے رکوع اور بہت سے قیام کیے، اس لیے کہ اس میں خضوع زیادہ ہے اور اس کے تکرار کا فائدہ ہے۔ جیسے جب سجدے 2 ہو سکتے ہیں تو رکوع بھی 2 ہو سکتے ہیں، قیام بھی 2 ہو سکتے ہیں۔ وَأَنَّهُ صَلَّاهَا جَمَاعَةً، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نماز ہاں جی جماعت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، تو 4-5 گھنٹے سورج گرہن رہا تو 2 رکعتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور لمبی اور طویل قرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی اس میں کی ہے، اس لیے لوگ بے ہوش ہو کر پیچھے گرتے رہے۔ لیکن جیسے حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ میں جب مجھے پتہ چلا تو میں عائشہ صدیقہ کے گھر اپنی بہن کے گھر گئی تو وہ نماز کی نیت باندھے کھڑی تھی، تو میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، یہ بے وقت کی کون سی نماز پڑھ رہے ہو تم لوگ؟ تو حضرت عائشہ نے اشارہ کیا آسمان کی طرف کہ اوپر دیکھ، تو میں نے اوپر دیکھا تو سورج گرہن تھا، تو میں نے بھی نیت باندھ لی، نیت باندھ کے کھڑی ہوگی، کھڑے حتیٰ کہ میں بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ تو پھر میں گئی اور پانی اپنے اوپر ڈالا، گرمی کا موسم تھا، کوئی مٹکے 1-2 پانی کے ڈال کر دوبارہ آ کر میں کھڑی ہو گئی، تو اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورج گرہن مکمل ہو گیا تو حضور نے خطبہ دینا شروع فرمایا، حمید اللہ فاثنا علیہ، ممبر پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی۔ تو تفصیلات بہرحال حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ وَأَمَرَ أَن يُنَادَى بِهَا، اور اس نماز کے لیے اعلان بھی کروایا گیا کہ ان الصلاۃ جامعہ، یہاں وہ جو دوسری نمازوں والی اذان ہے وہ نہیں دی جائے گی، الصلاۃ جامعہ کا اعلان کیا جائے گا۔ اور آج بھی ابھی تک حرمین شریفین میں یہ نماز ادا کی جاتی ہے، جب بھی سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو حرم مکی اور حرم نبوی میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ الصلاۃ جامعہ، اور اس کے بعد امام جو بھی امام کعبہ جس کی ڈیوٹی لگتی ہے وہ ہاں جی آتے ہیں اور نماز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں جب تک چاند گرہن ختم نہ ہو جائے، 3 گھنٹے ہو 4 گھنٹے ہو، مسلسل نماز تلاوت جاری رہتی ہے جی۔ اسی طرح ہاں جی سورج گرہن میں بھی یہی، پچھلے حج میں ہم گئے ہوئے تھے تو رات کو چاند گرہن ہو گیا رات 11 بجے، تو عام لوگ انہوں نے اذان وہی صلاۃ جامعہ کہا اور اس کے بعد نماز شروع ہو گئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ امام صاحب 2 نفل پڑھیں گے، اب امام صاحب نے تو پھر
4 گھنٹے لگے ہوئے ہیں پیچھے بیچارے کوئی گر رہا ادھر ہو رہا ہے کوئی ادھر ہو رہا ہے، تھکے ہارے سارا دن کے پھر جا کر وہاں کھڑے ہو گئے۔ تو بہرحال یہ جہرا بالقراءۃ تھی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قراءت بھی جہری فرمائی تھی۔ ہاں جی، قرآن پاک شروع سے شروع کر دیا سورۃ البقرہ سے جہاں تک بھی چلے۔ فمن اتبع فقد احسن، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی اتباع کرے اس نے بہت اچھا کام کیا۔ اور ومن صلی صلاتہ معتدا بہا فی الشرع فقد عمل بقولہ علیہ السلام، جس نے اس نماز کو شریعت کا حکم سمجھ کر اپنی عادت اور طریقہ کار بنا لیا، اس کو اہمیت دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر اس نے عمل کیا کہ جب تم ایسی کیفیت دیکھو تو حضور نے فرمایا فدعوا اللہ، اللہ کی طرف پکارو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ خیرات کرو۔ تو یہ وہ نماز ہے جس کو صلاۃ الکسوف یا صلاۃ الخسوف کہتے ہیں۔ 11ویں نماز جو ہے صلاۃ الاستسقاء ہے، بارش کے لیے نماز پڑھنا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کئی مرتبہ نماز استسقاء، ایک ہے استسقاء کی دعا تو کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے نماز کے بغیر ہی، تو یہ دعا تو علی انحاء کثیرۃ، کئی طریقہ کار کے مطابق آپ نے دعا مانگی ہے، لیکن الوجہ الذی سنہ لامتہ، امت کے لیے ایک سنت یہ بھی جاری فرمائی کہ لوگوں کو لے کر باہر عیدگاہ میں تشریف لے گئے آپ، متبذلاً، بہت ہی بوسیدہ قسم کے کپڑے پہن کر، یعنی جیسے ایک فقیر کی حالت ہوتی ہے ایسی، متواضعاً، بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، متضرعاً، گر گڑاتے ہوئے، اور وہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ ہاں جی، صلی رکعتین، اس میں بھی قرات بلند آواز سے جہر سے پڑھی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر قبلے کے رخ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آسمان کی طرف کر کے دعا مانگی، رفع یدیہ، اور جو چادر مبارک آپ نے پہنی ہوئی تھی اس کو آپ نے بدلا بطور تفاعل کے، فعل کے طور پر، کہ اس کو تبدیل کر دیا کہ آسمان پر جو ہاں جی حالت ہے یہ گویا کہ بدل جائے، جیسے ہی چادر بدلی، بدلیاں آنا شروع ہو گئی اور بارش برسنے لگی۔ نماز کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز لازمی اور ضروری نہیں ہے، خالی دعا بھی مانگی جا سکتی ہے، اور اس کی دلیل دوسری حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ درمیان میں ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ہلاکت الاموال، ہمارے مال ہلاک ہو گئے، بارش نہیں برسی، قحط کی وجہ سے لوگ بھوک پہ مر رہے ہیں، سبزہ نہیں ہو رہا، تو اللہ سے دعا مانگے، فدعوا اللہ، اللہ سے دعا مانگے کہ بارش برسنے لگے۔ حضور نے اسی وقت خطبہ درمیان میں چھوڑا، ہاتھ اوپر اٹھائے اور اللہ سے دعا مانگنا شروع کی، اور دعا مکمل ہوئی، اور بعد میں آپ نے خطبہ ابھی مکمل نہیں کیا تھا، ممبر سے نہیں اترے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بادل آ گئے اور بادل برسنا شروع ہو گئے، اور ہم نے دیکھا کہ حضور کی داڑھی مبارک پر بارش کے قطرے گر رہے ہیں۔ اب بارش جو شروع ہوئی تو پورا ہفتہ بارش ہی برستی رہی۔ اگلا جمعہ آیا، حضور جمعے کے لیے خطبہ ارشاد فرمانے لگے، درمیان میں وہی عربی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ مر گئے، ڈوب گئے، ہاں جی عمارتیں گر گئی، ہاں جی دعا کی ہے یہ بارش بند ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ ہمارے ارد گرد کر دے، ہمارے اوپر نہ برسا۔ صحابی کہتے ہیں حضور نے یہ دعا کی، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے تو یوں لگا کہ مدینے کے چاروں طرف جیسے کسی نے کاٹ کر سورج ظاہر کر دیا ہو، بادل کٹ کر ایک دم دوسری طرف چلے گئے۔ مدینے کے چاروں طرف بارش ہو رہی ہے لیکن مدینے میں بارش کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو یہ بغیر صلاۃ استسقاء کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور دونوں دفعہ دعا قبول ہوئی، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ وذالک، اور وجہ اس کی یہ ہے، یہ اجتماع مسلمانوں کا ہونا اور نماز پڑھنا، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک خاص مقام پر مسلمانوں کا بہت بڑا اجتماع ہونا، جب کہ وہ ایک ہی چیز مانگ رہے ہوں، بارش، راغبین فی شیء واحد باقصی ہممہم، اپنی پوری ہمت کے ساتھ، اور اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہوں اور نیکی کے کام کر رہے ہوں،
تو یہ دعا کی قبولیت میں بہت اثر انگیز ہے، اثراً عظیماً فی استجابت الدعاء۔ اور نماز جو ہے بہت زیادہ قریب کر دیتی ہے بندے کو اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے۔ اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ دراصل گڑ گڑانے کی حالت ہے کہ آدمی اپنی عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے خالی ہاتھ ہتھیلی سے مانگنا کہ ہم تو بالکل خالی ہیں، ہمیں چاہیے ہے کچھ۔ والابتہال العظیم، تو نفس کے اندر یہ بہت ہی زیادہ خشوع و خضوع پیدا کرنے کا باعث ہے۔ باقی رات چادر تبدیل کرنا تو یہ دراصل لوگوں کی حالت کو بدلنے کے حوالے سے ایک فعل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مدد مانگنے والا بادشاہوں کے دربار میں آ کر کیا ہے ہاتھ اٹھا کر ان سے مانگتا ہے کہ میرا مسئلہ حل کیا جائے۔ تو یہاں تو شہنشاہ مطلق ہے، اس کے سامنے گر گڑا کر دعا مانگنا اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی۔ وکان من دعائی علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی ایک ہے استسقاء کے موقع پر کہ اللہم، اے اللہ، اپنے بندوں کو اور اپنے جانوروں کو، بہیمہ کو اور انسانوں کو پانی پلا دے۔ اللہم اسقی عبادک و بہیمتک وانشر رحمتک، اپنی رحمت پھیلا دے اور اپنے مردہ شہر کو زندہ کر دے کہ جو بنجر ہو چکا ہے، قحط پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے فصل نہیں ہے، تو اے اللہ اسے زندہ کر دے۔ اور اسی طرح یہ دعا بھی حضور نے مانگی، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل، اے اللہ ہمیں بارش سے سیراب کر دے جو ہماری مدد کرنے والی ہو، جس سے خوب سبزہ ہو، خوب خوشحالی پیدا ہو، نفع دینے والی ہو، نقصان دینے والی نہ ہو، اور اسی طریقے سے جلدی ہو، دیر سے نہ آئے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں ہیں جو نماز استسقاء کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں۔ 12ویں نماز جو ہے وہ صلاۃ العیدین ہے، منہا صلاۃ العیدین، اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم نے الگ سے مستقل باب آگے بیان کیا ہے، تو اس کی تفصیلات ہم وہاں، چونکہ عید ایک مستقل دینی نظام کا حصہ ہے، تو اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے حوالے سے ہم الگ سے کریں گے اس باب سے ہٹ کر۔ یہاں تو اس نمازوں کے ضمن میں ایک اور بات بیان کرنا مقصود ہے، وہ سجدہ شکر ہے کہ نماز پوری تو نہیں پڑھی لیکن کسی انعام پر زمین پر گر کر بے اختیار سجدہ شکر ادا کرنا، تو سجدہ شکر بھی گویا کہ نفلی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ وَمِمَّا يُنَاسِبُهَا، یہاں اس باب کے مناسب یہ بات ہے کہ سجود الشکر عند مجیء امر یسرہ، آدمی کسی کام پر خوش ہو تو خوش ہو کر اللہ کے سامنے سجدہ شکر بجا لانا، تو یہ سجدہ شکر کہلاتا ہے۔ یا آدمی کسی مصیبت دور ہو جائے تو اس پر بے اختیار کیفیت طاری ہو اور اللہ کے لیے شکرانے کے طور پر کہ فلانی مصیبت مجھ سے دور ہو گئی۔ او عند علمہ بأحد الامرین، یا خود اس پر یہ کیفیت طاری ہو یا اسے کہیں سے ان دو باتوں کے بارے میں کوئی علم آیا، یعنی کسی دوسرے کو یہ چیز حاصل ہوئی اور آپ کو یہ علم محسوس ہوا، تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں چلے جائیں۔ لأن الشکر، اس لیے کہ شکر فعل القلب، دل کا فعل ہے، اور ضروری ہے اس کی ظاہری شکل و صورت کا ہونا تاکہ ظاہر اور باطن ایک پیج پر آ جائے۔ تو جیسے دل میں اللہ کا شکر پیدا ہوا ہے کسی انعام کے آنے یا کسی مصیبت کے ٹلنے کے ساتھ، تو آدمی ظاہری طور پر بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، تو آدمی جب اللہ کے سامنے منعم حقیقی کے سامنے اپنے آپ کو سجدہ ریز ہو کر ذلیل کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ سجدہ شکر قلبی بھی ہو گیا اور عملی بھی ہو گیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ وہ نمازیں ہیں، ہذہ ہی الصلوات، یہ وہ نمازیں ہیں التی سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بطور سنت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، لیکن یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ لمستعدی الاحسان، جو احسان کی استعداد رکھتے ہیں
اور احسان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے عوام میں ان نمازوں کو بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اس کے فضائل اور ثواب عام آدمی کو بیان کرنا، وہ بیچارہ پڑھ بھی لے تو اس کو کوئی خاص فائدہ۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود نے ان نمازوں میں سے ایک نماز کا ذکر کیا، خاص طور پر نماز تراویح کا اور نماز تہجد کا۔ ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا، عام آدمی، اس نے کہا یہ کیا کہا آپ نے؟ تو حضرت ابن مسعود نے کہا تیرے لیے کچھ نہیں کہا، تو بس صرف فرض ادا کیا کر اور اللہ اللہ کیا کر، یہ تیرے لیے نہیں ہے۔ یہ تو جو قیادت کی صلاحیت رکھتے ہیں، جنہوں نے رہنمائی کرنی ہے اور جو یہ صلاحیت اور استعداد بھی رکھتے ہوں، تو ان کے لیے ہے۔ اب جو استعداد نہیں رکھتے وہ ویسے ہی بلا وجہ نقل اتارنے کے چکر میں رہتے ہیں، اور پھر اس کی بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ چونکہ وہ قلب تو ادھر چل نہیں رہا ہوتا، تو نقل اتار کر وہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں بھی کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہو گیا۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ تو یہ جو چند صوفی جو ہے نا، اس طرح کے کچھ وظیفے کر لیتے ہیں، نمازیں تہجد کے پڑھ لیتے ہیں، جس کے اندر ظرف ہو جو انہیں برداشت کرے اور واقعی تذلل عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ پڑھے، تو ان کے لیے تو یہ اکسیر کامل ہے۔ دو چار چلے لگا لیے اور اس میں دو چار اس طرح کی نماز پڑھنے کی عادت بن گئی، تو پھر سمجھتے ہیں وہ کسی نہ عالم کو خاطر میں لاتے ہیں، نہ کسی اور دینی رہنما کی کوئی حیثیت ان کے نزدیک ہوتی ہے۔ وہ اپنی اس نماز اور عبادات پر اتنا فخر کرتے ہیں کہ بجائے فائدہ کے وہ ان کے لیے مزید نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے جب تک اس کی اجازت نہ ہو یہ نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی۔ ویسے اگر اجتماع عام ہو اور کوئی پڑھانے والا ہو تو ان کے ساتھ تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن از خود ان تمام چیزوں میں پڑھنا تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اس لیے یہ ہر آدمی کے لیے نمازیں نہیں ہیں۔ باقی رہا اسی باب کے اندر، یہ تو نمازیں وہ تھیں جو احسان والوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سنت کے جاری کی ہیں، ان کے لیے بھی فرض نہیں ہے۔ کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، تو اس کے حوالے سے شاہ صاحب بیان فرما رہے ہیں۔ ثم الصلاۃ، نماز جو ہے اس کی اپنی بنیادی ساخت تو خیر کے لیے ہے۔ جو آدمی طاقت رکھتا ہے اس کو کثرت سے کرنے کی اس کو چاہیے کہ کرے، لیکن 5 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نماز، یہ نفلی نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ 5 اوقات میں سے 3 اوقات تو وہ ہیں جن کے بارے میں سخت تاکید آئی ہے کہ قطعی طور پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور وہ 3 اوقات وہی ہیں کہ سورج جب طلوع ہو رہا ہو، سورج جب زوال کی حالت میں ہو، اور سورج جب غروب ہو رہا ہو۔ یہ ان تینوں اوقات میں کوئی نفلی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اذا طلعت الشمس بازغہ حتی ترتفع، جب تک کہ وہ سورج بلند ہو کر اونچا نہ ہو جائے اس وقت تک نفلی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ایسے وحیاں یقوم قائم الظہیرہ، دوپہر کا زوال کا وقت جب تک کہ وہ آگے نیچے نہ آنا شروع ہو جائے، حتی تمیلا۔ اور تیسرا یہ کہ جب تک کہ سورج غروب اچھی طرح نہ ہو جائے اس وقت تک نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اس لیے کہ یہ وہ اوقات ہیں جو مجوسیوں کی نماز کے ہیں، کہ وہ ایسی قوم ہیں جنہوں نے دین میں تحریف کی اور سورج کی پوجا کرنے لگے اللہ کو چھوڑ کر، اور ان پر شیطان مسلط ہو گیا۔ یہی مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان وہاں اپنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان میں سے سورج جب باہر نکلتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ سورج میں نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو جو ایسے وقت میں لوگ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو گویا کہ وہ شیطان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ وحینئذ یسجد لہ الکفار، اور اس وقت کافر لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پس واجب ہے کہ ملت اسلام کو ملت کفر سے الگ کر کے ممتاز کیا جائے، خاص طور پر اہم ترین، عظیم ترین عبادات کے حوالے سے، کہ اس کا وہ اوقات جس سے شیطان خوش ہوتا ہے ان میں ملت اسلامیہ کے لوگ نماز نہ پڑھیں۔ باقی 2 اوقات وہ ہیں کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے
بھی کوئی نفل نہیں پڑھے جا سکتے۔ حضور نے فرمایا لا صلاۃ بعد الصبح حتیٰ تبزغ الشمس، کہ فجر کی فرض پڑھ لینے کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا ولا بعد العصر حتیٰ تغرب، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی جو ہے کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔ تو یہ 5 اوقات ہیں۔ پہلے 3 تو اتنے تاکید کے ہیں کہ ان میں نماز کسی صورت نہیں پڑھی جا سکتی۔ البتہ یہ جو دونوں آخری وقت ہیں انما نہا عنہما، ان دونوں سے اس لیے روکا گیا ہے کہ ان دونوں میں نماز اگر کسی نے نیت باندھ لی تو بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ نماز لمبی ہو گئی تو سورج کہیں طلوع نہ ہو گیا، تو طلوع والے وقت میں انسان داخل ہو جاتا ہے، تو اس لیے ممانعت اس کی گئی ہے۔ یا عصر کے بعد کسی نے نفلیں پڑھنے شروع کی تو بسا اوقات نفل میں ایسا مستغرق ہوا کہ سورج غروب ہو گیا، تو یہ دونوں طلوع و غروب کے جو ممنوع اوقات ہیں ان میں داخل ہونے کا سبب بن سکتے ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ممانعت کی ہے۔ لیکن کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی ہے، اور وہ اس وقت جب کہ یہ یقین ہو کہ غروب یا طلوع کا وقت ابھی کافی دور ہے۔ اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ وقت ایسا خود ذاتی طور پر اس میں کوئی وقت میں خرابی نہیں ہے، لیکن خرابی اس وجہ سے ہے کہ عام لوگ احتیاط نہیں کریں گے اور طلوع اور غروب نہ ہو جائے۔ اور وہ کبھی جو آپ نے پڑھی ہے اس کا بھی ایک قصہ ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ میں بھی اس معاملے میں اختلاف رہا ہے، ہاں جی، کہ کیا عصر کے بعد نماز پڑھی جا سکتی کہ نہیں؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے حضرت ام سلمہ کے حجرے میں ہاں جی نماز 2 رکعت نماز پڑھی، 4 رکعت پڑھی، 2 رکعت پڑھی، مختلف روایات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو حضرت ام سلمہ نے فوراً سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تو ہمیں منع فرماتے رہے کہ عصر کے بعد نفل نہیں پڑھنے چاہیے، تو آپ نے کیوں پڑھے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ ظہر کے بعد کی 2 سنتیں جو موقدہ تھیں، راتبہ تھیں، وہ میرے رہ گئی تھیں۔ آج جو ہے ایک سرکاری وفد آ گیا تھا، وفد عبد القیس، ہاں جی، تو نماز فرض پڑھتے ہی میں ان میں مشغول ہو گیا، تو عصر سے پہلے مجھے موقع نہیں ملا کہ میں وہ ظہر کے بعد کے 2 نفل پڑھ سکوں، 2 سنتیں، تو وہ میں نے اب قضا کی ہے، کیونکہ نبی پر جو سنت مؤکدات تھیں گویا کہ ایک قسم کے فرض کے درجے کی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع کی وجہ سے ہاں جی وہ لیٹ ہو گئی تو عصر کے بعد آپ نے وہ قضا کر لی۔ اسی لیے جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے سنا عصر کے بعد، حضرت عائشہ نے کہا کہ ام سلمہ اس کی حقیقت صحیح جانتی ہیں، تو تم جاؤ ام سلمہ سے پوچھ لو۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ حقیقت واضح کر دی۔ تو یہ کبھی کبھار اس طرح سے یعنی قضا کے طور پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، اس لیے قضا نماز جو ہے اس دن کی کوئی قضا نماز ہے تو وہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وہ بات شرط وہی ہے کہ غروب کا وقت جو ہے وہ داخل نہ ہو جائے، اس سے پہلے پہلے یہ سب کچھ ہو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَلِذَٰلِكَ صَلَّىٰ فِيهِمَا النَّبِيُّ تَارَةً لِأَنَّهُ مَأْمُونٌ، اس لیے کہ نبی محفوظ تھے کہ وہ مکروہ وقت میں داخل ہوں۔ ہاں جی، آپ میں وہ غفلت نہیں ہو سکتی تھی کہ غروب کا وقت داخل ہو جائے یا طلوع کا وقت داخل ہو جائے نماز پڑھتے پڑھتے، عام آدمی سے تو یہ غفلت ہونے کا امکان ہے، اس لیے عام آدمی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ باقی رہا زوال کے وقت میں نماز پڑھنے سے ممانعت ہے، لیکن بعض احادیث سے معلوم ہوا ہے کہ حرمین شریفین کے اندر خاص طور پر حرم مکہ میں زوال کا وقت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس کا استثناء کیا گیا ہے۔ شاہ صاحب اس مسئلے کو یہاں بیان کر رہے ہیں، اور وہ رویہ استثناء نصف النہار یوم الجمعہ، جمعے کے دن نصف النہار کا استثناء کیا گیا ہے بالخصوص حرم مکی میں، اور اس سے بعض لوگوں نے جواز قرار دیا ہے کہ 3 مسجدیں جو ہیں ان میں کیا جا سکتا ہے، مسجد حرام میں، ان تینوں اوقات میں بھی، یعنی طلوع، غروب، زوال، ان تینوں میں، چونکہ مسجد حرام ایک ایسا ہے کہ خانہ کعبہ بالکل سامنے ہے، وہاں شیطان سامنے آ کر کھڑا نہیں ہو سکتا،
بندے اور خانہ کعبہ کے درمیان دور کھڑا ہوا ہو تو وہ کہیں سورج کے سامنے کھڑا ہو یا کہیں کھڑا ہو زوال کے وقت میں تو وہ الگ بات ہے۔ حرم جہاں بیت اللہ خود ہے تو وہاں ایسا واہمہ اور خیال نہیں آ سکتا۔ اس لیے بعض ائمہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ وہاں زوال کے وقت میں، اسی لیے اب آج کل حرمین میں ہوتا یہی ہے کہ پہلی جو جمعے کی اذان ہے جمعے کے دن وہاں تقریباً زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی کہہ دیتا ہے امام۔ تو وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے خیال کے مطابق زوال جو ہے اس سے پہلے زوال ہوتا ہی نہیں، تو جمعے سے کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے، اور جیسے ہی ٹھیک سوئی پہ سوئی چڑھتی ہے اور زوال مکمل ہوتا ہے تو امام خطبہ شروع کر دیتا ہے، اور خطبہ ہوتے ہی فوراً نماز ہو جاتی ہے۔ تو سنتیں لوگ زوال کے وقت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس حدیث کی بنیاد پر ہے۔ لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو ویسے بھی چونکہ امام صاحب کا تعلق کوفہ اور آفاقی علاقے کے ساتھ ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، چاہے حرمین بھی کیوں نہ ہو، ہر جگہ ہی جو زوال ہے اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ نہیں شدید ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ حدیث بیان کی، یا عبد مناف من ولی منکم من امر الناس شیئا، عبد مناف یعنی قریشیوں کو حضور نے کہا کہ جو تم میں سے یہاں لوگوں کا ذمہ دار بنے حج کرانے کے سلسلے میں، تو کسی کو بھی طواف سے نہیں روکنا، اس خانہ کعبہ کے طواف سے، اور اگر کسی وقت بھی کوئی نماز پڑھنا چاہے تو اس کو نماز پڑھنے سے نہیں روکنا۔ اس لیے زوال ہو، غروب ہو، طلوع ہو، طواف بھی جاری رہتا ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ تو صلی ای ساعۃ شاء من لیل او نہار، رات کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، کوئی گھڑی ہو، کوئی بھی حرم میں نماز پڑھنا چاہے تو تم جو حرم کا متولی ہو وہ نماز پڑھنے سے نہ روکے اور نہ طواف کرنے سے روکے۔ اب ایک تو اس حدیث کا عموم ہے کہ کسی کو نماز سے نہیں روکنا، کسی کو طواف سے نہیں روکنا، یعنی کسی کو داخل ہونے سے منع نہیں کرنا، چاہے کرونا ہی کیوں نہ آ جائے۔ ایک تو یہ بھی تو حدیث کا عموم ہے نا، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ اس سے یہ 3 اوقات کا بھی گویا کہ حضور نے استثناء کر دیا۔ بہرحال فعلی ھذا، تو اس حدیث کے تناظر میں اگر دیکھا جائے اور اس کو مانا جائے ان روایتوں کے مطابق، تو اس کا راز یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں یعنی حرمین شریفین اور خاص طور پر یہ دونوں وقت جو ہیں یہ دین کے شاعر کا وقت ہے، یعنی طواف اور نماز حرم کے اندر، اور ایسے مقام پر ہے کہ وہاں نماز سے مانع جو ہے وہ ان کے سامنے نہیں آ سکتا، اس کا تعارض نہیں کر سکتا، اس لیے ایسے وقت میں نماز اور طواف سے روکا نہیں گیا۔ تو یہ 5 اوقات ہیں جن میں مکروہ ہے، اور حرمین کے استثناء قرار دیا ہے کہ زوال کے موقع پر وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو نفلی نمازوں سے متعلق جتنے بھی امور تھے وہ شاہ صاحب نے اس باب میں 12 نوافل کی قسمیں ممکنہ طور پر تھیں جو حضور نے بطور سنت کے جاری کی ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سنت کے اس پورے طریقے کو یہاں اس باب میں جمع کر دیا۔ اب آگے اس کی جو تفصیلات ہیں، یہ یہاں فرائض اور نوافل مکمل ہو گئے، اور ان کے کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے اس کو آگے شاہ صاحب اگلے باب میں بیان کرتے ہیں۔ باب الاقتصاد فی العمل، اگلا باب شاہ صاحب نے قائم کیا ہے کہ یہ جتنی عبادات اور اعمال ہیں ان میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، انتہا پسند نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر نفلوں کے بارے میں، کہ جو آدمی نفلوں کا ایک دفعہ پیچھے لگ گیا تو وہ انتہا پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ مستقل ایک عنوان قائم کیا ہے شاہ صاحب نے کہ الاقتصاد فی العمل، ہر کام میں اقتصاد یعنی میانہ روی، اعتدال ہونا چاہیے، نہ تشدد ہو، نہ تعمق ہو، نہ انتہا پسندی ہو، نہ شدت پسندی ہو۔ شاہ صاحب نے سب سے پہلے تو ایک علمی قاعدہ بیان کیا، اعلم، جاننا چاہیے کہ ان ادو الدائی فی الطاعات، عبادات اور طاعات کے اندر جو امراض ہیں ان امراض میں سب سے بدترین مرض ادوا الداء، بیماریوں میں سب سے خطرناک ترین بیماری عبادات کے حوالے سے یہ ہوتی ہے کہ ملال النفس،
کہ انسان کا جی کسی عبادت سے اکتا جائے، فٹیگ سمجھنے کرنے لگے، جی اکتاہٹ کا شکار ہو جائے کہ یہ کوئی بوجھ ہے، کیونکہ عبادت کا تعلق ذوق، شوق اور وجدانی کیفیت سے ہے۔ تو ذوق اور شوق کے ساتھ عبادت کرو تو پھر تو صفت احسان حاصل ہوتی ہے، اور اگر اسے آدمی گھسٹتے ہوئے مجبوری میں تھک کر کے جی بس میں نے چونکہ یہ وظیفہ مقرر کر لیا ہے، اب ہر حال میں کتنی مصیبت کیوں نہ نازل ہو مجھے ہر حال میں یہ کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جائے، تو اکتا کر کام کرنا تو کیا ہے، مگروں لانا جنوں کے اندر، تو یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تمہارے اندر نشاط ہو، خوشی کا احساس ہو، اس وقت تک عبادت کرو، اور جب اکتاہٹ ہونے لگے تو فوراً چھوڑ دو، کسی دوسرے کام میں مشغول ہو کر اپنی طبیعت کو کیا ہے، اعتدال پر لانا چاہیے۔ تو سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ ملال النفس ہے، نفس کا اکتاہٹ کا شکار ہو جانا، تھکاوٹ کا شکار ہو جانا۔ اس لیے کہ شاہ صاحب کہتے فَإِنَّ إِذَا مَلَّتْ، جب انسانی روح اکتاہٹ کا شکار ہو جاتی ہے تو وہ صفت خشوع اس کے اندر نہیں رہتی، وہ تنبہ جو ہونا چاہیے تھا اللہ کے سامنے، کیونکہ عبادت کا مقصد تو خشوع و خضوع اور اخبات ہے، تو یہ اخبات والی کیفیت اس کے اندر اس عمل کے نتیجے میں نہیں ہوتی، وہ بس اوپر سے صرف ظاہری طور پر اس کو فٹیگ سمجھ کر آدمی کر رہا ہوتا ہے۔ اور وَكَانَتْ تِلْكَ الْمَشَّاقُ خَالِيَةً عَنْ مَعْنَى الْعِبَادَةِ، اس طریقے سے یہ جو مشقت انسان برداشت کر رہا ہوتا ہے، نفل پڑھنے کی یا قرآن پاک کر پڑھنے کی یا ذکر کرنے کی، کوئی بھی عبادت کر رہا ہو تو مشقت تو تھوڑی بہت ہوتی ہے، تو وہ مشقت عبادت کی معنویت سے خالی ہو جاتی ہے، کیونکہ عبادت نام ہے خشوع و خضوع کا، تو جب خشوع و خضوع ہو تو عبادت ہے، اخبات کا نام ہے عبادت۔ اگر عبادت کی یہ اخبات کی کیفیت نہیں رہی تو اس کا مطلب یہ کہ اکتاہٹ ہے، اور وہ عبادت کی بات نہیں رہی، وہ ایک مشقت ہے، ایک فٹیگ ہے جو انسان برداشت کر رہا ہے۔ یہی مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قول کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا اہم ترین قاعدہ بیان کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شِرَّةٌ وَإِنَّ لِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک شدید ہرس ہوتی ہے۔ جب آدمی کسی چیز کے پیچھے لگتا ہے نا تو آدمی میں اس چیز کی ہرس بڑی بڑھ جاتی ہے، شدت الحرص، اس کو شرح کہا ہے کہ آدمی خواہش اور اس کے شوق اور اس کے جذبے میں انسان اس کو زیادہ سے زیادہ، اور خاص طور پر جب نئی چیز کوئی شروع ہوتی ہے، کوئی بھی چیز ہو، کوئی کپڑا پہنے، کوئی کھائے، کوئی پیے، کوئی گاڑی لے، کوئی مکان بنائے یا کوئی اور، تو اس کے ساتھ ہرس پیدا ہو جاتی ہے، لالچ، دل اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ یا اسی طریقے سے جب شروع میں نماز پڑھنے لگے یا ذکر کا اذکار کرنے لگے تو شدت الحرص پیدا ہوتی ہے، اور ہر شدت حرص جو ہے ایک وقت آ کر انسان کے نفس کو تھکا دیتی ہے، فتور پیدا کر دیتی ہے، کہ آدمی کے اندر ایک خاص قسم کا اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آدمی بہت زیادہ اپنی طاقت سے زیادہ شدید حرص کے ساتھ کھائے گا یا پیے گا یا سوئے گا یا کرے گا تو پھر ایک وقت آئے گا کہ آدمی اکتا جائے گا۔ مثلاً ایک آدمی کو ایک چیز بڑی اچھی لگی، خوب حرص کے ساتھ اس نے ہپ ہپ کھایا، کتنا کھا لے گا؟ 2 دن، 4 دن، 5 دن، 10 دن، اس کے بعد ایسا اکتاہٹ کا شکار ہوگا کہ اس کھانے کو شکل بھی نہیں دیکھے گا، فترہ ضرور آئے گا، فطور ضرور آئے گا، اس کی تیزی رک جائے گی، حتیٰ کہ پھر وہ روٹین کا کھانے کا بھی اس سے نفرت کرے گا۔ ایسے کسی بھی چیز، ایک کپڑا مسلسل پہنا، کچھ دنوں کے بعد ایسا دل سے اترتا ہے کہ پھر دوبارہ پہننے کو جی نہیں کرتا۔ ایسے ہی نماز کا چکر ہے، ایسے ہی ذکر کا ہے، تو ہر چیز کی ایک شدت حرص ہوتی ہے، اور جو بھی شدت حرص ہوگی تو ضرور فطور پیدا ہوگا اور اس کے اندر اکتاہٹ پیدا ہوگی۔ یہ ایک قانون خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا۔ ترمذی کی یہ روایت ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ یہ قانون بیان کر دیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ولی ھذا سر، اسی راز کی وجہ سے کہ یہ قانون حضور کو معلوم ہوا، فرمایا کان اجر الحسنۃ عند اندراس الرسم بعملها، جب کسی کام جو کوئی کام جو ہے وہ لوگوں میں مٹ چکا ہو، یعنی لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہوں، وہ سنت مٹ چکی ہو، ایسے موقع پر اس عمل کو دہرا کر زندہ کرنا، تو اس کا اجر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی گنا ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ جس آدمی نے کوئی ایسی سنت زندہ کی جو مردہ ہو چکی ہے تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ لوگ شدت حرص کی وجہ سے کچھ دنوں کے بعد اس سنت کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں، جتنے انتہا پسند، تو اس وقت جو آدمی اپنے تسلسل کے ساتھ اعتدال کے ساتھ وہ سنت کرتا رہا ہے اور اس نے اس موقع پر اسے زندہ کیا ہے تو اس کا اجر بھی کیا ہے، زیادہ ہے۔ خاص طور پر جب وہ رسم بیٹھ چکی ہو اور وظہور التہاون فیہا، لوگ سستی کر چکے ہوں، تو اس میں مضاعفاً اضعافاً کثیرہ، کئی گنا اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس لیے کہ یہ حالت ایسی ہے کہ لا تنبجس الا من تنبہ شدید وعزم موقد، کہ جب لوگ نہ کر رہے ہوں اور کوئی ایک آدمی اس نظریے اور فکر کو زندہ کرتا ہے تو اس سے لوگ متنبہ ہوتے ہیں اور ان میں پختہ عزم پیدا ہوتا ہے اس کام کو کرنے کا۔ اس لیے شارع علیہ السلام نے اس اکتاہٹ کی وجہ سے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہر عبادت کی ایک مقدار مقرر کر دی، بس 5 نمازیں ہیں، اتنی فرض ہیں اور اتنی نفلیں ہیں، مقدار متعین کر دی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مریض کے لیے ایک طبیب دوا کی مقدار مقرر کرتا ہے، اس سے نہ زیادہ کرنی چاہیے نہ کم۔ مرض کی نوعیت کے اعتبار سے جیسے مریض کو دوائی ڈاکٹر نسخہ لکھ کر بتلاتا ہے کہ یہ گولی اتنی مرتبہ اور فلاں فلاں کھانی اتنی مقدار میں، تو اس ڈوز کو اگر آپ بدلیں گے تو نقصان ہوگا۔ تو یہ جتنی عبادات پیچھے بیان کی گئی ہیں، تو جو استعداد استحسان رکھتے ہیں وہ ان کو ایک خاص مقدار میں کریں، ہر وقت یہی کام کرنے لگیں تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تو پہلی خرابی جو اعتدال کے راستے میں رکاوٹ ہے وہ اکتاہٹ ہے، اور اکتاہٹ کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بس اتنی مقدار نوافل کی کرنی چاہیے کہ جس میں انسان کے اندر نشاط ہو، آدمی میں خوشی اور تنبہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا عمل ہو، اس سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا ایک بنیادی ضابطہ، دوسرا ایک اور پہلو بھی ہے اعتدال کے حوالے سے، وہ یہ کہ اصل مقصد شریعت کا یہ ہے کہ لوگوں کے اندر صفت احسان اس پہلو پہ اس طریقے سے پیدا ہو کہ جو ارتفاقات، لازمی ارتفاقات ہیں وہ نہ ٹوٹنے پائیں۔ آدمی محسن ہو لیکن جو لازمی اور ضروری ارتفاقات ہیں وہ ختم نہیں ہونے چاہیے، ان کی اہمیت برقرار رہنی چاہیے، اور جو انسانوں پر انسانوں کے حقوق فرض کیے گئے ہیں ان سے غفلت اختیار نہ کرے۔ ولا الی غمط حق من الحقوق، کسی کا حق ادا کرنا ہے، بیوی کا خرچہ ہے، بچوں کا خرچہ ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، سوسائٹی کے حقوق ہیں، ریاست کے حقوق ہیں، ان حقوق میں سے کوئی حق بھی ضائع نہ ہو۔ صفت احسان حاصل کرے لیکن ان حق کو ضائع کیے بغیر، شریعت کا دوسرا مقصد یہ ہے۔ اور ارتفاقات لازمہ جو ہے ان کو توڑے بغیر، یہی مطلب ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کے قول کا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دوست تھے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دفعہ بخاری میں روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر گئے تو ان کی بیوی ام درداء کو دیکھا کہ وہ بال بکھرے ہوئے، پرانے ایسے میلے کچالے کپڑے اور متبذلۃ، جیسے فقیر نہیں پھر رہی ہوتی ایسے پھر رہی۔ تو کہنے لگے سلمان کہ تجھے کیا ہوا ام درداء کہ تیرا خامن موجود ہے اور تو بغیر بنے سنورے کے ایسے بیکار سی حالت میں پھر رہی ہے، کیوں؟ تو ام درداء نے کہا کہ تیرا جو یار ہے ساری رات تو اس کو نفلوں سے فرصت نہیں ہے اور سارا دن یہ روزے رکھتا ہے، تو میں کس کے لیے بنوں سنوروں؟
جب حضرت سلمان فارسی نے یہ بات سنی تو سب سے پہلے تو مہمان کے طور پر گئے تھے، تو کھانا ان کے سامنے رکھا گیا، تو سلمان نے کہا کہ تم جب تک کھانا نہیں کھاؤ گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا میرا تو روزہ ہے۔ سلمان نے کہا روزہ توڑو، روزہ توڑو اور میرے ساتھ روٹی کھاؤ۔ ظاہر ہے نفلی روزہ تھا، توڑ دیا، کھانا کھایا، اور پھر یہ بات فرمائی، یہ جو جملے ہیں یہ فرمائے ان لعینی کا علیہ کا حق۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ یہ آنکھیں ایک وقت میں جا کر کام کاج کرتے کرتے تھک جاتی ہیں، یعنی سونا بھی کیا ہے، تیری آنکھوں کا حق ہے۔ ان لعینی کا علیہ کا حق و ان لزوجی کا علیہ کا حق، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، یہ حق بھی تجھے ادا کرنا ہے۔ اور وَإِنَّ لِلزَّوْرِ کا علیہ کا حق، تیری زیارت کے لیے جو مہمان آیا بیٹھا ہے اس کا بھی ایک حق ہے، تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھائے پیے، مہمان کو آگے بٹھا کر کھا لے، ابھی تو کھا لے اور اپنے آپ اٹھ کر ادھر ادھر چلا جائے، تو یہ اس کی عزت کی ہے یا بے عزتی کی ہے۔ ان لزوری کا علیہ کا حق ولعشیرتی کا علیہ کا حق، تیرے قبیلے کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری سوسائٹی کا بھی تجھ پر حق ہے، یہ حقوق بیان کیے۔ اب ابو درداء بڑے پریشان ہیں کہ ایک تو سلمان آیا اور اس نے میری روزہ توڑوا دیا، ہاں جی، اور دوسرا مجھے یہ ہدایات دے رہا ہے۔ تو شام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو درداء پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا سنایا کہ سلمان نے میرے ساتھ یہ کام کیا اور یہ باتیں اس نے مجھے کہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے بالکل سچ کہا، سچی باتیں کہی ہیں تجھے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ سلمان فارسی وہ بزرگ ہیں کہ جو پہلے ہاں جی فارسی تھے، یعنی یہ مجوسی تھے، پھر یہودی بنے، پھر عیسائی بنے، اور پھر وہاں سے بکتے بکاتے غلام کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آ گئے اور پھر مسلمان ہوئے۔ تو جتنی عبادات کے طور طریقے تمام مذاہب کے تھے، مجوسیوں کے بھی، یہودیوں کے بھی، عیسائیوں کے بھی، سارے طریقۂ کار انہیں معلوم تھے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو اعتدال پیدا ہوا تو اس کے نتیجے میں ان کا عقل و شعور بڑا ہوا تھا عبادات کے حوالے سے، اس لیے انہوں نے وہ بڑی جامع نپی تلی بات فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان کی بات کی تصدیق کی۔ فصدقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان باتوں کی تصدیق فرمائی۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ عبادات، اب ساری رات نفلیں پڑھ رہے ہیں تو سونا بھی تو ہے، بیوی کا بھی تو حق ہے، اور اسی طرح دن میں اگر روزہ مسلسل جاری رکھیں گے تو ارتفاقات، باقی کام کاج کیسے ہوں گے؟ ساری رات سویا نہیں ہے تو دن میں پڑھ کر سوئے گا روزہ رکھ کر، تو باقی محنت مزدوری کیسے کرے گا؟ ارتفاقات کے باقی کام کیسے ہوں گے؟ تو دوسرا بڑا بنیادی قانون اعتدال عبادت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں، کثرت عبادت کے نتیجے میں ارتفاقات بھی نہ ٹوٹیں اور انسانوں کے حقوق بھی نہ ٹوٹیں۔ اسی سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ وہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے یہ پوچھنے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں معمول کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان کیا کہ رات کو اتنا حصہ 2/3 رات کا آرام فرماتے ہیں اور 1/3 حصہ رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، نوافل وغیرہ تہجد وغیرہ جو پڑھتے ہیں، 13 رکعتیں، مختلف روایات میں 11 رکعتیں یا 13 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ تو وہ 4-5 آدمی تھے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور نظروں میں کہا کہ تو حضور تو بہت کم عبادت کرتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ کے الفاظ ہیں کہ ان کے دیکھنے کا انداز یہ تھا کہ کأنہم تقالوها، گویا کہ وہ اس عبادت کو بہت کم سمجھ رہے ہیں۔ ابھی یہ بات ہی ہو رہی تھی کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے تو حضرت عائشہ نے قصہ سنا دیا ان کا کہ بھی یہ باتیں ہیں۔ تو حضور کا چہرہ انور سرخ ہو گیا غصے سے۔ ہاں، پھر اس پر انہوں نے جب کہا کہ حضور کم عبادت کرتے ہیں تو ایک نے کہا کہ حضور تو بخشے بخشائے ہیں، نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کو عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو امتی ہیں، ہمیں تو کرنی ہے نا۔ تو اس بات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں، میں تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والا ہوں۔ میں یہ جملے فرمایا، انا اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، و اقوم و ارقد،
میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ اور میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہوئی ہے۔ تو فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ جو الفاظ ہیں نکاح کے موقع پہ پڑھے جاتے ہیں وہ اس حدیث کے ہیں۔ یہاں وہ جو النکاح من سنتی ہے یہ الگ حدیث ہے، وہاں صرف اتنا ہی جملہ ہے، اور یہ دوسری حدیث کے موقع پر یہاں فرمایا اتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی میں نے کی ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری اس سنت سے اعراض کیا تو مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو یہ بھی اسی تناظر میں فرمایا کہ ارتفاقات لازمہ نہیں ٹوٹنے چاہیے، انتہا پسندی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ دو بنیادی پہلو ہو گئے، ایک ملال نفس اگر پیدا ہو تو وہ عبادت نہیں کی جا سکتی، نمبر دو ارتفاقات لازمہ یا حقوق انسانیت ٹوٹتے ہوں تو ایسی کثرت کی عبادت بھی نہیں کی جا سکتی۔ نمبر تین ایضاً شاہ صاحب کا فرماتے ہیں یہ بھی بات پیش نظر رکھیے کہ المقصود من الطاعات، تمام عبادتوں سے مقصد یہ ہے کہ نفس میں استقامت پیدا ہو، نفس سیدھا ہو، بالکل صحیح اور درست ہو جائے، نظریہ صحیح ہو، ودفع اعوجاجها، اور اس نفس کی کجی دور ہو جائے۔ تو اصل تو کجی دور کرنا ہے، لل احصاء، یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت تمام اعمال پوری کی پوری زندگی میں گنتی کرنی ہے اور ہر چیز کرنی ضروری ہے، صلاحیت پیدا کرنی مقصد ہے، نہ یہ کہ تمام کی تمام عبادات کو 24 گھنٹے کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اس لیے کہ فإنہ کالمتعذر فی حق الجمہور، جمہور انسانیت کے حق میں ایسا کرنا مشکل ہے کہ 24 گھنٹے رات دن اللہ کی عبادت میں انسان مشغول رہے۔ یہ کوئی بالکل ہی فارغ البال ہو تو وہ تو کرے، ورنہ الا ماشاء اللہ، ورنہ تو جمہور کو یہ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اور یہی مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضور نے فرمایا کہ استقیموا، سیدھے ہو جاؤ، نظریہ درست ہو، نفس کو سیدھا کر لو، اور ولن تحصوا، تمام اعداد و شمار اکٹھے کرنے مت شروع کرو کہ اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنی نفلیں پڑھ لی، اتنا ذکر کر لیا، اتنی تسبیحات پڑھ لی، اتنی تلاوت کر لی، تو گنتی کے چکر میں مت پڑھو، اصل علاج ہے، اور علاج میں یہ ہے کہ اپنے نفس کو سیدھا رکھو۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا وَأْتُوا مِنَ الْأَعْمَالِ بِمَا تُطِيقُونَ، اتنے اعمال کرو جو تمہارے اندر جس کی طاقت ہے، اپنی طاقت سے زیادہ پھیالے نہیں لینا چاہیے، اپنی طاقت سے زیادہ اعمال اپنے اوپر مسلط نہیں کرنے چاہیے، بس جتنی طاقت ہے اتنا کرو۔ 3 باتیں ہو گئی۔ اب جب مقصد استقامت ہے، استقامت حاصل ہوتی ہے ایک مقدار معین سے۔ بھائی ایک بچہ پڑھنے آتا ہے تو اس علم کی ساری کتابیں لاد کر پڑھانا ضروری ہے کوئی؟ اس علم کی بنیادی باتیں پڑھا کر علم منتقل کرنا ہے، باقی تو کچھ کتابیں پڑھے گا کچھ نہیں پڑھے گا، علم میں مہارت مطلوب ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ سارے قوانین زبانی یاد ہوں اسے، ساری چیزیں ہر کتاب اس نے پڑھی ہوئی ہو، تو دنیا میں اتنی لاکھوں کتابیں ہیں کہ کوئی آدمی اپنے علم و شعبے کی دنیا بھر کی تمام کتابیں نہیں پڑھ سکتا۔ تو اصل تو استقامت نفس ہے، اور استقامت نفس کے لیے ایک مقدار معین مقرر کی جاتی ہے، ایسی مقدار کہ جس کے ذریعے سے انسانی نفس کو لذات ملکیہ کی لذت حاصل ہو۔ کیونکہ جب تک کسی لیکچر میں لذت حاصل ہو، کسی کام میں لذت حاصل ہو تو انسان کو فائدہ ہوتا ہے، اور جب لذت حاصل ہونا بند ہو جائے تو پھر کیا ہے، فائدے کے بجائے الٹا کہتا جلدی جلدی لیکچر ختم ہونا چاہیے، وجود اللہ ختم ہوئے تو ایسے جائیے سوئیے۔ اور وَتَعَلُّمِهَا مِنْ خَصَائِصِ الْبَهِیمَةِ، کہ بہیمیت والی عادات سے اسے اذیت پہنچے، یہ مطلوب ہے۔ اور وَلِتَفَتُّنِهَا، اور یہ سمجھانا مقصود ہے کہ کیسے بہیمیت ملکیت کے تابع ہوتی ہے۔ ساری چیزوں کا احاطہ کر کے پڑھنا پڑھانا تو مقصود اور مطلوب نہیں ہے۔ فَلَوْ أَنَّهُ أَكْثَرَ مِنْهَا اعْتَادَهَا النَّفْسُ، اور اگر آپ ایک کام کو بڑی کثرت سے کرنے لگیں گے تو پھر عادت بن جائے گی، اور جس چیز کی عادت بن جائے تو پھر لذت نہیں رہتی، سیکھنے کا عمل نہیں ہوتا۔
تو نفس کو عادت بن جاتی ہے، وہ پھر اس کو سمجھتا ہے کہ یہ روٹین کی ایک فٹیگ ہے، بھگتنی ہے، تو فلا تتنبا لثمرتھا، اس کے پورے ثمرات اس کو حاصل نہیں ہوتے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود سے ان کے شاگردوں نے کہا، وہ ایک جمعرات کے دن انہیں واعظ کہا کرتے تھے کوفہ میں، تو کچھ لوگ زیادہ شوقین ہوتے ہیں نا طالب علم، تو انہوں نے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ کیوں نہیں آپ روزانہ ہمیں درس دیا کرتے؟ تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں ہفتے میں صرف ایک دن درس دیتے تھے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ اگر روز ہوگا تو تم اکتا جاؤ گے، اور اکتا جاؤ گے تو پھر کیا ہے، تم اس کو روٹین کی بات سمجھ کر اس سے سمجھ تمہیں نہیں آئے گی۔ اکتاہٹ اس راستے کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ تو اس لیے میں بھی اگر روز درس دینا شروع کروں گا تو درس کو کیا روز ہی اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ شریعت کے مقاصد جلیلہ میں یہ بات شامل ہے کہ دین میں انتہا پسندی کا دروازہ بند ہونا چاہیے۔ جی، تعمق اور انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آدمی طاقت سے زیادہ کر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ کہ انتہا پسندی ہے نا، کہ جسم میں طاقت تو ہے نہیں، اس لیے وہ ضرور اس کو مصیبت میں ڈال دیا جاتا ہے، تو یہ انتہا پسندی کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ اور پھر جب انتہا پسند جب کسی چیز کو عادت بنا لیتا ہے تو پھر ایسا مرحلہ آتا ہے کہ پھر اس چیز کو اتنا اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ لِأَلَّا يَعُزُّ عَلَيْهَا بِنَوَاجِزِهِمْ، کیونکہ اس کے بعد ان کی قوم آتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ چیز فرض ہو گئی۔ کسی بھی بزرگوں کے سلسلے میں کچھ وظائف بتلائے جاتے ہیں تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کے جتنے مریدین ہوتے ہیں اس وظیفے پہ اتنے پکے ہو جاتے ہیں کہ بعد والے آنے والے کہتے ہیں کہ جی یہ اگر نہ کیا تو گویا کہ اس سلسلے کا میں بندہ نہیں ہوں۔ یہ جو تربیت کا طریقہ کار ہے یہ غلط ہے، کیونکہ بعد میں انتہا پسندی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی خاص قسم کی پیروں کی ٹوپی بن جاتی ہے، کوئی خاص قسم کا وظیفہ لازمی قرار دے دیا جاتا ہے، اور وہ ہر حال میں سمجھ میں آئے نہ آئے وہ دھمال ضرور ڈالنی ہے۔ بھئی ایک زمانے میں چشتیوں کو وجد آتا تھا اور وہ وجد کی بنیاد پر کچھ کام وہ اپنا کچھ غزلیں پڑھ کر وجد کے ساتھ سماع کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق بناتے تھے۔ اب بعد والوں کو وجد کچھ نہیں ہوتا، ویسے ہی ڈھول ڈھمکے پہ ناچ رہے ہوتے ہیں، مال ڈالنے کو وہ سمجھتے ہیں جی ہم چشتی ہو گئے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ تعمق پیدا کرتا ہے، اور تعمق اور انتہا پسندی نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے بزرگ وظائف بتلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر نہ کر سکو تو کوئی نقصان نہیں، کر لو تو فائدہ ہے، نہ کر سکو تو کوئی نقصان، حضرت یہ فرماتے تھے نا، کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ سنت بات ہے، کرو گے تو فائدہ ہے۔ تو فَيَظُنُّ أَنَّهَا، کیونکہ کرنے کا مطلب تو یہ جسے شوق پیدا ہو، شوق سے کرے تو پھر تو فائدہ ہے۔ اور اگر محض اپنے سلسلے کا وظیفہ سمجھ کر کہ یہ فٹیک ہے مرید صاحب کو ضرور کرنی ہے، تو پھر فٹیک سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ تو اکتاہٹ سے کیا ہوا ہے، اوپر دل سے کیا ہے۔ فَيَظُنُّ أَنَّهَا مِن طَاعَةِ السَّمَاوِيَّةِ، وہ بعد والے لوگ اس کو سماوی عبادت سمجھتے ہیں جو ان پر فرض کی گئی ہے، اور اس کے بعد والے اس کو مزید لازمی قرار دے دیتے ہیں، پھر ان کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے، اور جو محتمل چیز ہوتی ہے اسی پر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اس طرح دین میں تحریف کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس لیے انتہا پسندی درست نہیں ہے۔ اسی کا مطلب ہے کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، عیسائیوں نے رہبانیت گھڑ لی، ہم نے ان پر ما كتبناها علیہم، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، انہوں نے خود گھڑی، اور بعد میں فما رعوها حق رعایتها، اس کی رعایت بھی نہیں کر سکے، تو خود اپنی طرف سے چیزوں کو بنا لیا کہ غاروں میں جائیں، کھوؤں میں جائیں اور وہاں عبادات کریں، خاص وظیفے کریں، چلے کاٹیں، اور بعد میں پورا نہیں کر سکے تو نقصان اٹھایا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ایضاً فمن ظن من نفسہ، جس نے یہ اپنے دل میں یہ گمان کر لیا اور زبان سے اس نے اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ ہم یہ فٹیک برداشت نہیں کریں گے۔ اگر آدمی اس طرح کی انتہا پسندی میں پڑتا ہے، مصیبت کے ساتھ بڑی تنگ ہار کر تھک کر کام کرتا ہے، اور اس کے دل میں اگر اسے یہ گمان آ گیا
کہ اللہ اس وقت تک نہیں راضی ہوگا جب تک کہ میں یہ فٹیگ برداشت نہیں کروں گا۔ مشقت کروانا اللہ کا مقصد ہے تو یہ اللہ پر بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انسانوں کو فٹیگ میں نہیں مبتلا کرتا، کوئی مشقتوں میں مبتلا نہیں کرتا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کتاب الحج میں، بخاری شریف میں، کہ ایک آدمی اس نے نظر مانی بڑھاپے میں کہ میں پیدل حج کروں گا۔ اب بوڑھا ہو گیا، چل سکتا نہیں، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اپنے دو بیٹوں کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، پاؤں رکھے نہیں جا رہے، ہاں جی بہت مشکل سے چل رہا ہے اور حرم کی طرف جا رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس مصیبت میں مبتلا ہے، کیا مسئلہ ہے اسے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اس نے نظر مانی ہے کہ میں پیدل حج کروں گا، تو اب بوڑھا ہے، چلا جاتا نہیں ہے، تو اس لیے یہ مصیبت برداشت کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اسے کہو کہ سواری پر بیٹھ جائے، حج کرنا ہے نا، نظر مانی ہے، حج کرنا ہے تو حج کرے بس جی۔ تو مصیبت اللہ کے پیش نظر نہیں ہے کہ وہ مصیبت میں مبتلا کرے تو سوار ہو جائے۔ ایسے ہی ایک آدمی نے ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہا کہ جی سواری لے کر آ رہا ہے، بوڑھا ہے، تھکا ہارا ہے، سواری ساتھ ساتھ اونٹ پہ جا رہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو اونٹ پر کیوں نہیں سوار ہوتا؟ اس نے کہا جی یہ تو ہدی ہے، حرم کے لیے میں نے قربانی کرنی ہے، تو یہ تو مقدس جانور ہے، اس پر کیسے سوار ہوں، پیدل چل رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہدی ہے، قربانی دینی ہے تو کیا ہوا، سوار تو ہو، اللہ کو یہ تو نہیں مطلوب کہ تو مصیبت میں مبتلا ہو، چڑھ اس کے اوپر، آرام سے سفر کر، وہاں جا کے اسے قربان کر دینا، اس کے اوپر بیٹھنا کوئی قربانی کے ممانعت ہے؟ تو یہ تعمق اور انتہا پسندی ہے۔ تو اگر کسی آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ مشقتیں اللہ کو مطلوب ہیں جی، تو یہ بہت بڑی کوتاہی کی بات ہے۔ حضرت اقدس شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کا جملہ ہے ارشادات میں جی کہ لوگ نہ جانے اس احسان کے حاصل کرنے کے لیے کتنی مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں، بلا وجہ برداشت کرتے ہیں۔ اللہ نے جس کو دینا ہوتا ہے تو خود ہی دے دیتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ پتہ نہیں بھوک پیاس پتہ نہیں کیا کیا کچھ برداشت کرتے ہیں۔ یہ بھوک پیاس برداشت کرنے سے ہاں جی فقیری نہیں ملتی، احسان کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو دینا ہوتا ہے دے دیتا ہے۔ اس لیے یہ مصیبتیں برداشت مت کرو، تو جیسی اعتدال کی حالت ہے ویسی رکھو۔ یہ شاہ صاحب کہتے ہیں اصل مقصد تو یہ ہے، اگر اس نے لو قصر فی حقھا، اگر اس کا گمان یہ ہے کہ اگر اس نے یہ مشقتیں برداشت نہیں کی، اس میں کوتاہی برداشت کی، تو تہذیب نفس میں حجاب پیدا ہو جائے گا، اور حجابات کو توڑنے کے لیے مصیبتیں برداشت کرنا ضروری ہیں۔ تو اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھ لیا ہے تو یہ اللہ کی جناب میں وہ افراط و تفریط کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے۔ اللہ کو تمہاری مشقتیں مطلوب ہیں، تم سارے ہاں جی باس پر چڑھ جاؤ، مصیبتوں میں مبتلا ہو تو اللہ کو کیا، اور نہ کرو تو تب بھی اللہ کو کیا۔ اللہ تعالیٰ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو فإنہ یؤاخذ بما ظن، جس نے یہ گمان کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ کرے گا کہ تو نے میرے بارے میں یہ گمان کیا، اور وہ یطالب مطالبہ، اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ اس جو اللہ کی جناب میں تو نے اعتقاد رکھا ہے اس تفرید سے باز آ جاؤ۔ فَإِذَا قَصَّرَ انقلبت علومہ علیہ ضارہ مظلمہ، اور اگر وہ اس میں کوتاہی کرے گا تو اس کے تمام علوم، اس کے تمام روحانی علوم ظلمت پیدا کریں گے۔ اسے چاہے آسمان پر اڑنا آ جائے، روحانی کرتب دکھانے آ جائیں، بڑی بڑی کرامتیں دکھانے آ جائیں، ان تمام علوم کے پیچھے ظلمت ہوگی کہ اس نے اللہ کے بارے میں یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو مشقت مطلوب ہے، اس کی ظلمت اس کے علم پر ظاہر ہوگی۔ اس لیے یہ مقصد نہیں ہے ہاں جی، اصل تو اعتدال کے ساتھ نفس کا مہذب کرنا ہے۔ ضارۃً مظلمۃً فلم تقبل طاعتہ، اس کی یہ طاعت قابل قبول نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ اس نے اپنے نفس پر یہ جو خرابی پیدا کی ہے، یہ جو گمان کیا ہے، یہ شر و فساد جو اس نے اس بدگمانی کی وجہ سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، یہ دین بہت آسان ہے، اور جو آدمی بھی اس میں تشدد سے کام لیتا ہے وہ مغلوب ہو کر ضرور رہتا ہے۔ ہاں جی، وہ جتنی چاہے اس کے بارے میں کرے، ایک وقت آتا ہے کہ وہی سختی، وہی تشدد اس کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے۔
جیسے یہی عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور نے کہا یہ روز ہی روزہ رکھتے تھے، حضور نے فرمایا کہ دیکھو روزہ اس طرح نہ رکھا کرو، مہینے میں 3 دن کافی ہیں، ایام بیس کے روزے رکھا کرو۔ انہوں نے کہا نہیں میرے اندر طاقت ہے، تو حضور نے فرمایا پھر ہفتے میں 1 دن رکھ لیا کرو 7 دنوں میں۔ کہا نہیں میرے اندر اور طاقت ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر صوم داود سے آگے نہیں کر سکتے، اور صوم داود 1 دن روزہ اور 1 دن افطار۔ اب داود جو تھے وہ تو قوی البہیمیت تھے، سلیمان اور داود کی شریعت کے اندر 100 بیویاں رکھنے کی بھی اجازت تھی، کیونکہ بہیمی اور قوت طاقت بہت تھی، تو 100 بیویوں سے بھی ان کو کوئی اثر پڑتا نہیں تھا، تو اس لیے روزہ رکھتے تھے وہ اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر اس سے آگے نہیں تم کر سکتے۔ تو عبداللہ ابن عمر بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ رکھوں گا، تو وہ رکھنا شروع کر دیے، لیکن آخر عمر میں جا کر اس روزے کے نتیجے میں اندھے ہو گئے، کیونکہ گردوں نے کام چھوڑ دیا۔ ہاں جی، پانی کی جب قلت اور غذا کی قلت ہے تو آنکھوں پر اثر پڑا، آخر میں نابینا ہو گئے، تو مسجد میں فرض نماز پڑھنے کے لیے بھی جانا مشکل ہو گیا۔ اس وقت روتے تھے اور کہتے تھے ہاں جی لوگوں سے کہ میں نے اپنے خلیل کی، اپنے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بات نہیں مانی، میں نے ان کی کہی ہوئی رخصت پر عمل نہیں کیا، عزیمت پر عمل کیا، اور آج میں جماعت کی نماز سے محروم ہو جاتا ہوں کہ نابینا ہو، جب تک کوئی بندہ نہ ہو پکڑ کر مجھے کوئی مسجد میں نہ لے جائے تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا، صحیح طریقے سے وضو غسل وغیرہ جو ان میں دقت پیدا ہوتی ہے۔ تو اعتدال کے ساتھ کام کرو، جتنی طاقت ہو، زیادہ مصیبت اپنے اوپر مسلط مت کرو۔ ان 5 وجوہات کی وجہ سے اکتاہٹ کا ہونا، ارتفاقات کا ٹوٹ جانا، استقامت نفس کا نہ ہونا، اسی طریقے سے کیا ہے تشدد کا پیدا ہونا، اور غلط اعتقاد اور گمان کا اللہ کے بارے میں ہونا، ان 5 وجوہات کی وجہ سے شاہ صاحب کہتے ہیں عظم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امتہ، امت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ پابندی لگائی، کیا کہ ان یقتصدوا فی العمل، نمبر 1 کہ اعمال میں میانہ روی اختیار کرو، نمبر 2 وَأَن لَا يُجَاوِزُوا إِلَىٰ حَدٍّ، عبادات نفلی عبادات میں اتنے حد سے مت بڑھو کہ جس سے اکتاہٹ پیدا ہو، اور نمبر 3 دین میں اشتباہ پیدا ہو، اتنی کثرت سے عبادت نہ کرو، او اہمال الارتفاقات، یا ارتفاقات ختم ہوں، ان کو محمل چھوڑنا لازم آئے۔ یہ 4 باتوں کے احکامات براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر لازمی قرار دیے، اعتدال رکھنا عبادات میں، حد سے تجاوز نہ کرنا، ارتفاقات نہ ٹوٹنا، اسی طرح دین میں اشتباہ کا پیدا نہ ہونا۔ وَبَيَّنَ تِلْكَ الْمَعَانِي، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 معنی صراحتاً بھی بیان کیے ہیں اور تلویحاً اشارتاً بھی بیان کیے ہیں۔ اب یہ اصولی قاعدہ بیان کیا پہلے شاہ صاحب نے، اور اپنے طریقہ کار کے مطابق اس حوالے سے جو احادیث ہیں وہ آگے لاتے ہیں۔ پہلی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومھا، سب سے محبوب ترین عمل اللہ کو جو مطلوب ہے وہ جو ہمیشہ کیا جائے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ذکر کر لو، تھوڑی تسبیح پڑھ لو، لیکن ہمیشہ کرو، روز کرو۔ یہ نہیں کہ گنڈے دار ایک دن نفلیں پڑھنے لگے تو بس ساری رات نفلیں ہی پڑھتے رہے اور اگلے دن فرض نماز بھی گئے، ایک دن تسبیح گھمانے لگے تو بس کتنی دفعہ پڑھ لی اور اگلے دن چھٹی، تو یہ نہیں، تھوڑا کرو، روزانہ کرو، تھوڑا کیا جائے، روزانہ کیا جائے، تو چاہے سبق ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے کوئی کام ہو، تو اس سے نتائج درست نکلتے ہیں۔ ہاں جی، اس لیے دین کے اندر بھی یہی معاملہ ہے۔ اقول، شاہ صاحب فرماتے اس حدیث کی تشریح میں کہ مسلسل اور مواظبت ہونا یہ نشانی ہوتی ہے کہ انسان کو شوق اور رغبت ہے اس کام میں، کہ وہ مقررہ وقت پر اگلے دن اسی شوق و ذوق سے اس کام کو کرنا چاہتا ہے، اور جب درمیان میں وقفہ آ جاتا ہے اور جب وقفے کے بعد کرتا ہے تو شوق برقرار رہتا ہے۔ اسی طرح شاہ صاحب دوسرا فائدہ یہ فرماتے ہیں کہ نفس کو
طاعت کا اثر قبول نہیں ہوتا اور نہ ہی پورا فائدہ اس کے دل کے اندر آتا مگر ایک مدت گزرنے کے بعد۔ ایک ہی وقت میں ایک بات کو 1000 مرتبہ کہو اور وہی بات 100 آج کہو، 100 کل کہو، 100 اگلے بات کرو، تو ایک مدت اور وقفے کے بعد کریں گے تو یہ 1000 کی تعداد جو 10 دنوں میں پوری ہوئی ہے اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ مواظبت اور اطمینان کے ساتھ آدمی نے بیان کی، اور وجدان پیدا ہوتا ہے ایسے اوقات میں جس میں انسان فارغ ہو، یکسو ہو کر پڑھے، تھوڑا وقت 10 منٹ نکالے، 20 منٹ نکالے، 30 منٹ نکالے، لیکن مسلسل کرو۔ بمنزلۃ الفراغ الذی یکون سببا لانتباع العلوم من الملأ الاعلی فی رؤیاہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان، خاص طور پر انبیاء علیہم السلام جب فارغ ہو کر مالا اعلیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان پر علوم آتے ہیں، تو اسی لیے یہ انسان عبادات کرے ایسے فارغ ہو کر کہ باقی چیزوں کو اس وقت چھوڑ دے۔ جب یکسو ہو کر ایک کام کو تھوڑی دیر بھی کرے گا تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ وذالک غیر معلوم القدر، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ہر آدمی اپنے جسم، اپنی ساخت اور اپنی حیت کے مطابق اس کی مقدار مقرر کر لے۔ فلا سبیل الی تحصیل ذالک، یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب ہمیشہ کیا جائے اور اکثار کیا جائے، یعنی روزانہ کیا جائے۔ اور یہی لقمان علیہ السلام کا قول ہے کہ عود نفسک کثرت الاستغفار، کثرت استغفار کو دہرایا کر، اس لیے کہ اللہ کے لیے ایسی گھڑی بھی آتی ہے کہ کسی سوال کرنے کا سوال اللہ رد نہیں کرتا، اس لیے کوئی وقت مقرر کر لو اور اس کے مطابق کرو۔ دوسری حدیث آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا من الاعمال ما تطیقون، اعمال میں وہ عمل کرو جو تمہاری طاقت میں ہو، اس لیے کہ اللہ اکتاتا نہیں ہے، تم اکتا جاتے ہو، حتیٰ تملو، یعنی لا یترک الاصابہ، اللہ تعالیٰ ثواب دینے میں کوئی کمی نہیں کرتا، لیکن جب ملال پیدا ہو گیا، اکتاہٹ پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ بھی دینا روک دیتا ہے، کیونکہ خشوع و خضوع ہی نہیں رہا۔ جب خشوع خضوع نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ کیوں دے تمہیں۔ تیسری حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اگر نماز پڑھے ایسی حالت میں کہ اسے اونگ آ رہی ہو، وہو ناعس، شدید کی نیند آ رہی ہے اور ادھر نماز پڑھ رہا ہو، تو حضور نے فرمایا کہ ایسا نہ کرے، لا یدری، کہ اسے یہ پتہ نہ چلے کہ وہ استغفار کر رہا ہے، لعلہ یستغفر، یا اپنے آپ کو گالیاں دے رہا ہے، کیونکہ جب مصیبت میں کھڑا ہوتا ہے، نیند آ رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو گالیاں ہوتا ہے، وہ تو بدبخت کہاں پھنس گیا، نیند آ رہی ہے تو یہاں بیٹھا ہے۔ اقول، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یرید، یعنی ایسی حالت میں عبادت کرو کہ طاعت اور اکتاہٹ کے درمیان فرق و امتیاز ہو، یہ نہ ہو کہ اکتاہٹ کے نتیجے میں آدمی اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہو۔ یرید اللہ یمیز بین الطاعت وغیرہا من شدت الملال، تو وہ حقیقت طاعت کیسے حاصل کرے گا؟ اس لیے پہلے نیند پوری کر لو، اور جب نیند پوری ہو جائے تو پھر جب وقت آ جائے تو نماز پڑھ لو۔ اسی طرح چوتھی بات حضور نے فرمائی، سددو، صحیح ہو جاؤ، درست ہو جاؤ، یعنی صحیح راستہ اختیار کرو۔ خذو طریقۃ السداد، سداد کہتے ہیں اصل میں تلوار بالکل سیدھی ہو نا، ذرا سے بھی آگے پیچھے ہو تو اس کی کاٹ کمزور ہو جاتی ہے، تو بالکل سیدھی جیسے چھری وغیرہ، تو ایسے سیدھے رہو، ادھر ادھر نہ جھکو، نہ انتہا ادھر کی ہو نہ ادھر کی ہو، وہ اور میانہ روی ہے جس میں تمام رعایات رکھی جاتی ہوں، ہمیشہ ہمیشہ ہو۔ اور ایک اور جملہ بھی حضور نے فرمایا، قاربو، قاربو کا مطلب شاہ صاحب نے کہا، لا یتظنوا انکم بعدا، یہ اپنے آپ کو گمان نہ کرو کہ میں منحوس ہو گیا ہوں، دور ہو گیا ہوں، نہیں، اللہ پر قرب کا لحاظ رکھو کہ میں جب اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا ہوں تو میں اب اللہ کے قریب ہوں۔ جب ملال کی حالت، اکتاہٹ کی حالت ہوتی ہے تو پھر آدمی اپنے آپ کو ذلیل، کمینہ اور فلاں فلاں سمجھتا ہے، تو پھر بجائے قربت کے بودھ اس کے دماغ میں مسلط ہو جاتا ہے۔ یعنی لا تصلون، تم مشقت والے اعمال کے ذریعے سے وصول حاصل نہیں کر سکتے۔ اس طرح اس حدیث کا تیسرا جملہ بھی ہے کہ وَأَبْشِرُوا،
خوشخبری سناؤ اپنے آپ کو بھی کہ میں نے یہ عبادت کی ہے، یہ اعمال کیے ہیں، خوشخبری ہے، یعنی امید رکھو اور خوشی خوشی کرو، نشاط کی حالت میں کرو، اکتا کر اور مصیبت سمجھ کر مت کرو۔ اور اگلی بات حضور نے فرمائی وَاسْتَعِینُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَیْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، صبح اور شام کچھ عبادت کر لیا کرو، ذکر اذکار یا نماز پڑھ لیا کرو، اور رات کے اندھیرے میں کچھ عبادت کر لیا کرو، شیء من الدلجۃ۔ تو یہ کافی ہیں، یہ نزول رحمت کے اوقات ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ یہ مصیبت ہے 24 گھنٹے کی ہم نے کرنی ہے، تو اعتدال کی حالت پیدا کرو۔ اور یہ چونکہ اوقات رات کے خاص طور پر دل کی سختی صاف ستھری ہوتی ہے، احادیث نفس نہیں ہوتی، اس کی تفصیلات بھی پیچھے صاحب بیان کر چکے ہیں کہ یہ عبادت کے اوقات خاص طور پر اللہ کی طرف رجوع کرنے کے اوقات ہیں۔ ایسے ہی ایک 5ویں حدیث بھی لائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نام عن حزبہ او عن شیء منہ فقرأ فیما بین صلاۃ الفجر و صلاۃ الظہر، جو آدمی رات کو سویا رہا، نفل نہیں پڑھ سکا، اور قرآن کا جو حزب یا پارہ اس نے مقرر کیا ہوا تھا وہ نہیں پڑھ سکا، نیند کا غلبہ ہو گیا یا اور کوئی ذکر اذکار اس نے متعین کیا ہوا تھا، تو اس کو چاہیے کہ اس کی قضا جو ہے فجر کی نماز کے بعد اور ظہر کی نماز سے پہلے پہلے اس کی قضا کر لے۔ کیا ہوا آج رات آنکھ نہیں کھلی اور تہجد نہیں پڑھ سکے تو اشراق یا چاشت پڑھ لے، اور جو منزل وہاں پڑھنی تھی حزب جو پارہ، یہ جو 30 پاروں کا لفظ ہے عربی میں، اس کے لیے لفظ آتا ہے حزب، احزاب، اس لیے جو وہاں قرآن پاک چھپے ہوئے حرم کے وہاں اس پہ حزب لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ کوئی حزب رہ گیا یعنی پارہ رہ گیا، جو اپنے پارے سے سویا رہا، یا او عن شیء منہ، تو وہ فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان پڑھ لے، اور ان کے درمیان پڑھے گا تو اس کے لیے یوں لکھا جائے گا اس کے نامہ اعمال میں کہ ساری رات عبادت کرتا رہا، کانما قرأہ من اللیل، کہ رات کو گویا کہ اس نے پڑھی۔ تو بعض لوگ جو یہ بلا وجہ کی اپنے اوپر مصیبت طاری کر لیتے ہیں کہ جی آج تہجد نہیں پڑھ سکے تو بڑی مصیبت ہے، تو مصیبت نہیں، آسانی پیدا کرو اور اس کو کیا ہے ظہر سے پہلے پڑھ لو۔ اقول، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سبب اصلی قضا میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قضا ایسے طریقے سے نہ ہو کہ انسان اپنے نفس کو اتنا ڈھیلا چھوڑ دے کہ وہ عبادت ہی نہ کرے اور اس کی عادت بنا لے، اور یا تنگی پیدا کر لے کہ اس کے بعد اس کو لازمی شروع کرنا مشکل ہو، اور دوسری یہ ہے کہ ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گیا تو اور دل میں یہ نہ سمجھے کہ اس نے اللہ کی جناب میں کوئی کوتاہی کی ہے کہ اس پر مواخذہ کرے گا، من حیث یعلم او لا یعلم۔ اس لیے احتیاط کر کے اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ 5 ہی حدیثیں لائے ہیں اور 5 ہی ضابطے بیان کر دیے ہیں۔ ان کے ضابطوں کی روشنی میں اقتصاد یعنی میانہ روی اختیار کرنا اعمال میں وہ ضروری ہے، اور اس کو فٹیک سمجھ کر نہ کیا جائے۔ تو اعمال کی جو مقدار ہے وہ بھی بیان کر دی، اور ان اعمال کے اندر جو میانہ روی اختیار کرنا تھا اس کے لیے بھی باب بیان کر دیا۔ اب یہاں تک تو نارمل قانون سازی بیان کر دی، لیکن ہر قانون کے لیے شاہ صاحب نے پیچھے اصول بیان کیا تھا کہ کچھ نہ کچھ استثناءات ہوتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی ڈیوٹی آپ کسی کی لگائیں تو کچھ نہ کچھ کیا ہے، آپ کو کچھ معذور لوگ ہوتے ہیں تو ان معذوروں کو کیا کرنا ہے، تو معذور کی نماز کیسے پڑھی جائے گی، اس کے لیے شاہ صاحب نے اگلا باب قائم کیا ہے۔ اللہم صلی اللہ اجمعین۔